رسول سے مطلب کیا ہے؟ وہ ایک رسول کون ہے؟ ہاں یہ میں وہ وہ ایک ہاں، نہیں، وہ ایک رسول کون ہے؟ یہ جو لکھا ہوا ہے وہ کیا لکھا ہوا؟ یہ نیچے پڑھ رہے ہیں نا آپ؟ نہیں، آپ بتائیں نا، آپ میں اسکرین کی طرف نہیں دیکھ رہا، آپ مجھے بتائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، وہ کون ہے احمد؟ بھائی اس میں اب ہم کہہ سکتے ہیں مرزا صاحب ہے۔ اچھا، مرزا صاحب ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا، ٹھیک ہاں ہے، جی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک رسول مرزا صاحب ہیں، ہاں ٹھیک ہو جی، گیا؟ ہاں جی، اچھا جی، تو اب دو باتیں ہیں، یا تو نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جھوٹ بولا، ٹھیک ہے، کیوں جھوٹ کہ بولے؟ انہوں نے کہا ایک رسول آئے گا اور آپ نے کہا مرزا صاحب وہ ایک رسول ہیں، ہاں جی، یا پھر یہ کہ آپ درمیان میں کچھ مس کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں ایک رسول نہیں دو رسول ہیں جس کا ذیل بنا رہے ہیں، تو آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک رسول آئے گا، وہ ایک رسول جو ہے آپ کے مطابق مرزا صاحب ہیں، تو پھر یہ دوسرا کون ہے؟ یہ دوسرا کون شخص ہے جس کو آپ درمیان میں لے کے آ رہے ہیں، یہ بتائیے۔ اچھا یہ جو ہے نا ادھر فرما رہے ہیں مرزا صاحب، یہ ذرا تھوڑا سمجھ لیں، ہم اس بات کے قائل ہیں اور معترف ہیں کہ نبوت کے حقیقی معنوں کی روح سے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے اور نہ پرانا۔ قرآن ایسے نبیوں کے ظہور سے مانے ہے، مگر مجازی معنوں کی روح سے خدا کا اختیار ہے کہ کسی ملہم کو نبی کے لفظ سے یا مرسل کے لفظ سے یاد کرے۔ کیا تم نے وہ حدیثیں نہیں پڑھی جن میں رسول اللہ آیا ہے؟ عرب کے لوگ تو اب تک انسان کے فرزندہ کو بھی رسول کہتے ہیں، پھر خدا کو کیوں یہ حرام ہو گیا کہ مرسل کا لفظ مجازی معنوں پر بھی استعمال کرے؟ کیا قرآن میں سے ہے؟ نذیر صاحب، نذیر صاحب، نذیر صاحب، نذیر صاحب، نذیر صاحب، آواز سن سکتے ہیں آپ میری؟ جی جی آ رہی ہے۔ نذیر بھائی واپس آئے، واپس آئے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کیا کہہ گئے آصف بھائی۔ آپ نے تو کتاب اس ٹائم کی کھول کے رکھی ہے کہ میں ان کو یہ جاتا جاتا تبلیغ کر جاؤں ہے۔ نہیں یہ ابھی بات تو انہوں نے سن لے، پوچھا نا بات کہ تو سن لے۔ رسول کیسے؟ ہاں ہاں، جی نہیں جی نہیں، انہوں نے یہ کہا ہی نہیں رسول کیسے۔ انہوں نے پوچھا کہ جب وہاں پر ایک احمد کی بشارت دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، ایک رسول کی ہاں جس کا نام احمد، تو یا نعوذ باللہ وہ جھوٹ بول رہے یا پھر مرزا صاحب جھوٹ بول رہے۔ حضرت عیسیٰ تو جھوٹ بول نہیں سکتے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سچائی کی اللہ تعالیٰ نے سٹیمپ لگا دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا نام احمد ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ مجھے بتائیں قرآن میں آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ایک رسول کی؟ کہا ہے نا بشارت دی۔ ہاں جی حضرت عیسیٰ کی بشارت آپ کو کہیں اور سے ملتی ہے کسی اور آیت سے قرآن کی؟ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قرآن و حدیث میں کتنی بشارتیں آپ کے پاس ہیں؟ جی حدیث میں ہیں، کیا؟ بشارتیں ہیں ان کے آنے حضرت کی۔ عیسیٰ نے جو بشارت دی، نہیں انہوں نے خود، وہ تو یہی ہے نا، یہ قرآن کی اس آیت میں ہے۔ کیا ایک ہی بشارت ملی آپ کو آج تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی؟ نہیں اور بھی ہیں۔ نہیں، ایک ہی ہے نا، آپ نے ابھی خود ہی کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت دی کسی کے بارے میں، ہاں وہ ایک ہی، وہ ہر ایک ہی ہے۔ نبی ایک آنے والے کی دیتا ہے نا، اپنے بعد آنے والے کی ہاں ایک ہی۔ بالکل ٹھیک، اب غور سے سنیے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صرف ایک کی بشارت دی، جی 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 اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی، ٹھیک ہے؟ ہاں جی اب ان کے بعد آنے والا اللہ کا سچا رسول نذیر صاحب آپ کو جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، یہ پڑھے، اور جس نے سب سے آخر میں میری بشارت دی وہ عیسیٰ ابن مریم ہے، اللہ کا رسول بھی اور بشارت بھی، ان کے بعد بھی آیا، کھلی کھلی نشانیاں جو لایا، قرآن کا ماضی کا سیگا بھی آیا، اس کو جادو بھی قرار دیا۔ قرآن رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، یہ کوئی جادو نہیں بھائی۔ نذیر صاحب کب حق سمجھیں گے، کب آنکھیں کھولیں گے؟
جب نبی پاک صحیح حدیث میں خود کہہ رہے ہیں میں عیسیٰ کی بشارت ہوں. آپ کو ذخیرہ حدیث قرآن سے ایک ہی چیز ملتی ہے کہ حضرت عیسیٰ نے ایک ہی بشارت کی ہے آج تک, اور نبی پاک وہ خود پہ کہہ رہے کہ میں بشارت ہوں. آپ پھر بھی بسط ہیں مرزا صاحب پہ لگانے کے لیے. نذیر صاحب, there is something terribly wrong with you. آپ غلط عقیدے پہ چل پڑے. پہلے کہا تھا, میں نے تو آپ کو پہلے کہا تھا کہ وہ دیکھیں یہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احمد نام بھی ہے, آپ کی بشارت بھی ہے, کیونکہ آپ کا دوبارہ آنا بھی ہے. تو پھر یہ دونوں طرف میرے مولا نذیر بھائی, دونوں اللہ. طرف اشارہ جا رہا ہے نا, یہ بھی ہے. اور اگر خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, انہوں نے, ان کا ہے خیال, تو یہ تو بھائی ان کی بات ہے, اس میں بھی نذیر بھائی, معاملہ آپ سوچ سکتے ہیں. ہاں جی, جو آپ نے عبارت برتی پڑھی ہے آپ اسے اون کرتے ہیں؟ ابھی جو پڑھی ہے میں نے پہلے, جی سر. ہاں جی ہاں جی, یہ پڑھ رہا, میں یہی پڑھ رہا تھا 100%. جی جی. اگر اس کے کوئی مخالف لکھے تو اس کے مخالف, یہ ابھی جو میں پڑھ کر سنا رہا تھا. جی سر, آپ نے اس میں کیا بتایا ہے؟ مجازی کا ذکر کیا اس میں کہ وہ مجازی رنگ میں آئیں گے. ہاں جی, اگر کوئی اس کا رد کر دے تو میں تو کون رد کرے گا بھائی, یہ تو مرزا صاحب فرما رہے ہیں. نہیں, آپ بتائیں نا کہ مرزا صاحب کی بات کا اگر کوئی رد وہ اس کر کی دے بات تو ہوگی بھائی, وہ اگر رد کوئی کرتا ہے تو اس کی بات ہوگی. میں تو یہ مرزا کی صاحب بات- نے جو مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ بھائی یہ جو ہے اسم احمد میں نام احمد جو ہے وہ مرزا صاحب کا ہے, وہ کہہ رہے ہیں میں مجازی رنگ میں ہوں, وہ کہہ رہے ہیں حقیقی رنگ میں ہوں, کس کی ماننی ہے؟ کون کہہ رہا ہے حقیقی رنگ میں؟ یہ ابھی عبارت لگائی نہیں اسم احمد کی سیکر بھائی نے, ہاں ہاں, وہ کہہ رہے ہیں حقیقی رنگ میں ہے. نہیں نہیں, ادھر رسول جب کہا جا رہا ہے اس میں کوئی نہیں لکھا ہوا ہے حقیقی رنگ میں, وہ تو رسول لکھا ہوا ہے. تو اسم احمد میں جو ایک رسول ہے وہ تو ہاں ہاں مرزا صاحب ہیں, ہاں, تو بس وہ اس میں حقیقی رنگ آ گیا. نہیں نہیں, یہی تو ہے, میرے سامنے آ کے ساری اپنی بتائی ہے نا کہ میرا دعویٰ کیا ہے, میں کیا ہوں. مرزا صاحب نے تو بتا کے گئے کہ میں میں مجازی رسول ہوں. بعد میں جو خلیفہ آئے ہیں وہ کہتے ہیں یہ رسول وہی ہیں, کس کی ماننی ہے؟ ہاں, اب یہاں یہ دیکھو میں بتا رہا تھا کہ یہاں سمجھنے کی تھوڑی سی باریک ایک وہ ہے, نقطہ ہے جسے سمجھنا ہے آپ. نہیں, وہ لطیف نقطہ سمجھائے نا سر. ہم اس بات کے قائل اور معترف ہیں کہ نبوت کے حقیقی معنوں کی روح سے. اب سنیں, یہ حقیقی معنوں کی روح سے نا, یہاں یہ سمجھنے والی بات ہے. وہاں رسول آیا ہے, پر یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ نبوت کے حقیقی معنوں کی روح سے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. نہیں, نہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کو سمجھ نہیں آئی لیکن جو دوسرے خلیفے ہیں انہیں سمجھ آ گئی, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ مرزا صاحب ہی سمجھا رہے ہیں, مرزا صاحب کو سمجھ آئی ہے, آپ کو سمجھ نہیں مرزا آئی. صاحب کو آپ کیا کہہ رہے ہیں سمجھ آئی ہے؟ یہ رسول کے ادھر جو رسول کا نام آیا تو آپ سمجھے ہیں کہ کوئی حقیقی رسول آ رہا ہے. سر, قرآن رسول کہہ رہے ہیں بشارت ہاں, رسول کی دی جا رہی ہے, رسول اور تو آپ جو کہہ رہے ہیں ڈاک کہ لے کر حقیقی سنیں. نہیں ہے. قرآن کے اوپر اعتراض آ گیا, 3 بندوں پہ اعتراض ہے ابھی آپ کا. نہیں نہیں ایک مرزا صاحب کے اوپر آ گیا, ایک نہیں, دوسرے خلیفہ پہ آ گیا, تیسرا قرآن پہ. ابھی مجھے یہ بتا دیں تینوں میں سے صحیح کون ہے؟ بھائی قرآن پر اعتراض نہیں آ رہا, آپ نہیں سمجھ رہے ہیں ایک بات کو. مرشد بھائی ایک منٹ موقع دیجیے گا ذرا. مرشد بھائی, نذیر بھائی یہ پیج کیری آن پڑھ, کریں. نذیر بھائی یہ پیج پڑھ سکتے ہیں آپ جو میں نے عبارت لکھی ہوئی سامنے؟ ہاں, یہ کیا ہے جی, ذرا کیا ہے یہ ذرا پڑھیے گا, بتائیں. یہ ترجمہ, یہ شروع سے پڑھنا سٹارٹ کریں ذرا. اچھا, چلے وہ یہ تو قرآن مجھ سے پیچھے, اس کا نام احمد, اس بشارت کو یوحنا نے اپنی انجیل میں لکھا ہے. دیکھو یوحنا, میں ایک منٹ ٹھہرے, میرے قلبوں پر عمل کرو. ہاں, یہاں میں اپنے باپ سے درخواست کروں گا, یہ یہاں سے پڑھیں ذرا. اچھا, کلمہ اپنے باپ سے درخواست کروں گا اور تمہیں دوسرا تسلی دینے والا بخشے گا کہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے. قرآن نے کہا ہے مسیح نے احمد کی بشارت دی, اور یہ بشارت نبی عرب نے عیسائیوں کے سامنے پڑھ کر سنائی, اور کسی کو انکار کرنے کا موقع نہ ملا. زمانہ دراز کے بعد جب قرآنی محاورات سے یہ خبر پھیلی, پھر یہ کیا پادری لکھا ہوا, کیا لکھا ہوا, اوپر کریں. ہاں, آگے انہوں نے بشارت, انہوں نے کہہ دیا کہ بشارت انجیل میں پادری نے نہیں. کہہ دیا یہ بشارت انجیل میں نہیں ہے. یہ کیسے اب کہہ دی وہ؟ ٹھیک بھائی, چلیں, وہ تو ان کے نا پادریوں کا مسئلہ ہے. نذیر بھائی مجھے یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عیسائیوں کے سامنے, مسیحیوں کے سامنے یہ پڑھ کے سنایا, ٹھیک ہے, تو وہ کچھ بھی آگے سے نہ بولے,
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سنایا ہوگا بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی؟ کیا بتایا ہوگا؟ یہ کیوں ان کو یہ پڑھ کے کیوں سنائی بشارت؟ غور سوچے گا، سوچ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائی کیوں آئے ہوں گے، مسیح کیوں آئے ہوں گے نبی پاک کے پاس؟ آپ خود بتائیں. ہاں جی. ان کی یہی پوچھ رہے نا کہ آپ کا کیا دعویٰ ہے، ہاں سچائی کی دلیل دیں. تو نبی پاک نے یہ بشارت پڑھ کے سنائی، تو نبی پاک نے کیا بتائی ہوگی ادھر سچائی کی دلیل؟ کہ میں محمد نبی آ گیا ہوں اللہ کی طرف سے. یہ اسمہ احمد والی، یہ احمد کی بشارت کے محمد نبی بتایا انہوں نے؟ نہیں، ان کو تو پھر اس ٹائم انہوں نے کیا کہنا کہ میں احمد نبی، ان کو کہا ہوگا میں احمد نبی آ گیا ہوں. دوبارہ پڑھیں ذرا، دوبارہ پڑھیں. نہیں، مسیح نے احمد کی بشارت دی ہے تو لوگ ادھر انہوں نے اعتراض نہیں اٹھایا کہ آپ تو محمد ہے، آپ کا نام تو احمد تو ہے. وہ کہہ رہے انہوں نے کچھ بھی نہیں بولا آگے سے، تو کیا بولا ہوگا ان کو؟ غور یہی کریں. کہا ہوگا کہ بھائی ہاں یہی کہ آپ احمد نہیں ہیں. آپ احمد نہیں ہیں یہ کہا ہوگا. ظاہر انہوں نے تو کیونکہ آپ محمد نام اللہ تھا نا کے صلی اللہ علیہ بندے وسلم. ظاہر نہیں ہے، یہ پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے. عیسائیوں کے سامنے پڑھ کر سنائی اور کسی کو انکار کرنے کا موقع نہ ملا. قرآن نے کہا کہ مسیح نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی، اور یہ بشارت نبی عرب نے عیسائیوں کے سامنے پڑھ کر سنائی اور کسی کو انکار کرنے کا موقع نہ ملا. بتائیں اب اس کا کیا مطلب؟ نبی پاک نے کیوں پڑھ کے سنائی ہوگی بشارت اس مسیحیوں کے سامنے؟ بولیں جی، غور کریں، ہاں جی، سوچیں ذرا. صحیح ہے، صحیح بات ہے. نذیر بھائی کچھ تو خیال کریں. نہیں میرے بھائی، میں نے تو آپ کو پہلے کہا تھا. آپ نہیں نے کہا دیکھا ہے یہ اس نبی میں پاک نے بشارت خود کو عیسیٰ کی بشارت کہا بھی ہے، اور اپنے دیے یہ بشارت، اپنے سچائی دلائل میں دی ہے یہ بشارت مسیحیوں کے سامنے کہ دیکھو حضرت عیسیٰ میرے بارے میں بشارت دے کے گئے تھے، مجھے احمد کہہ کے گئے تھے. ہاں یہ لمحہ فکری ہے نذیر بھائی، ہر احمدی کے لیے اور آپ کے لیے میں کہوں گا. اور یہ اس بات پہ اگر آپ کو شک ہو، یہ آپ کے خلیفہ اول نے لکھی ہوئی ہے، یہ میں نے کی کھولی ہوئی ہے، یہ ابھی اب آپ اسلام پہ کھولی ہے آپ کے سامنے. یہ حقائق یہ کون سی الفرقان ہے، کتاب؟ حقیقت الفرقان کھولی ہوئی میں نے، قرآن، یہ تفسیر ہے سورہ صف کی، ہاں یہ دیکھ لیں، یہ پڑھ لیں. جی جی یہ اور مدنی سورت یہ دیکھ لیں جناب، اس کی پوری ترجمہ یہ حکیم نور الدین صاحب نے کی ہوئی ہے. خدا را غور کریں، غور کریں یار. آنے والے دنوں میں آپ کو نعتیں سنائیں گے یار صحابی رسولوں کی، کہ وہ نعتوں میں احمد لے کے نعت پڑھ رہے ہیں، احمد کا نام لے کے. آپ کیوں کر رہے ہیں ایسے یار؟ آپ کو نہیں پرواہ آپ کی آخرت کی؟ نذیر بھائی آپ کو اپنے بچوں کی نہیں پرواہ، ان کی نسلوں کی نہیں پرواہ؟ نہیں بھائی پرواہ ہے، میں کہہ رہا ہوں اسی احمدیت میں جھونک دیں گے، نعوذ باللہ، اسی کلٹ میں جھونک دیں گے جو نہیں ایسے نہیں، بات سمجھنے کی دیکھیں نا بھائی. نہیں. وہ میں بات تو سمجھ رہا ہوں، آپ کیوں نہیں سمجھ رہے یار؟ آپ کے سامنے آپ کو نبی سے پیار نہیں، یہ نبی پاک کیا کہہ رہے ہیں آپ کے سامنے؟ ہم نے نہیں حدیث پڑھائی میں عیسیٰ کی بشارت ہوں. آپ چلیں، یہ بھی مسئلہ ہے. ایک آپ وہ دیکھیں نا، ایک اور مسئلہ دیکھیں امت میں جو چل رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، بہت بڑا عقیدہ ہے. اب قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ وہ وفات پا گئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں وہ زندہ ہیں. اب نذیر بھائی یہاں سے اٹھے ہیں تو حدیث علیہ السلام وہ پہ چلے مسئلہ حل گئے کر دینا، وفات. وہ مسئلہ حل کر دینا، وہ بھی تو مسئلہ حل کر. سب سے بڑا تو وہ مسئلہ اچھا ہے اس کو حل کر دے تو آپ احمدیت چھوڑ دیں گے؟ نہیں ہاں ظاہر ہے، وہ مطلب بات ہو جائے گی بھائی، وہ کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ تو مت میں وہی آ رہا ہے. یہ آصف بھائی نے احمدیت چھوڑ دی ہے، اور حدیثہ کو ابھی بھی وفات شدہ مانتے ہیں. بتائیے ان کا کیا کرنا ہے ہم نے؟ کون؟ یہ آصف بھائی نے احمدیت چھوڑ دی ہے، الحمدللہ مسلمان ہیں، حضرت عیسیٰ کو فوت مانتے ہیں. کیا کرنا ہے ان کا؟ نہیں وہ تو ویسے جی نذیر بھائی یہ میرا انتظامی ذکر جھگڑوں کی کریں، وجہ، کوئی ایک عقیدے کی وجہ سے تو نہیں چھوڑی انہوں نے، عقیدے کی وجہ سے چھوڑی. عقیدے کی وجہ سے چھوڑی جی، عقیدے کی کیا وجہ سے عقیدہ تھا بھائی؟ کیا اعتراض تھا؟ میں دیکھیں، میری جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کا واسطہ تھا نا، وہ مجھے اجازت نہیں دیتا تھا کہ یہ اسمہ احمد کو میں مانوں. ٹھیک ہے، ہاں میرے سسر جو ہیں وہ زعیم اللہ انصار اللہ تھے پورے کینیڈا کے. ٹھیک ہے، پورے کینیڈا میں ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے تعلیم کے پرچے جایا کرتے تھے، وہ بیٹھ کے میرے سامنے چیک کیا کرتے تھے. وہ مجھے اس بات پہ قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے بہت عرصے، لیکن مجھے چونکہ میری محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ ہے کہ میں نے اس بات کو نہیں مانا، اور میں نے خلیفہ ثانی کی اس بات کو ریجیکٹ کیا
کہ اسمہ احمد سے مراد جو ہے وہ مرزا صاحب ہیں، ٹھیک ہے. اور میں یہ بات جانتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا خاتمہ ہو چکا ہے، تو اس لیے میں مرزا صاحب کو نبی بھی نہیں مانتا تھا. میرے اپنے سالوں سے بھی یہ بات ہوتی تھی کہ جب وہ کہتے تھے کہ جی مرزا صاحب نبی ہیں، تو میں کہتا تھا کہ بھئی کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہتک کرتے ہو؟ رسالہ وصیت میں خاص طور پہ لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کے لیے صرف نبی کا لفظ استعمال کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہتک ہے، ٹھیک ہے. تو جب مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ امتی اور نبی دونوں لفظ اکٹھے استعمال کرو، تو تم کیوں استعمال کرتے ہو نبی کا لفظ صرف؟ تو کہتے تھے جی ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب امتی نبی ہی ہوتا ہے. میرے سے نا یہ باتیں برداشت نہیں ہوئی، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. میں آپ ابھی بھی جا کر، مجھے کل پرسوں فون آیا جی انصار اللہ کا جو ہے نا اجتماع ہو رہا ہے سنڈے کو، سوری ہاں فرائیڈے کو فون آیا کہ سنڈے کو انصار اللہ کا اجتماع ہے، وہ اٹینڈ کرنے کے لیے آ جائیں. انتظامی اگر کوئی ہوتا نا تو میرے پاس کال نہ آتی. اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو ان صاحب کا نمبر دے دیتا ہوں. جی آپ تو دیکھیں مرزا صاحب نے تو اللہ نے جب آپ کو رسول اور نبی سے پکارا ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے بھائی؟ دیکھیں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جہاں پہ بھی نبی اور رسول کہہ کے پکارا ہے ان کی ذات نہیں ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. آپ نے پڑھا ہے ایک غلطی کا ازالہ کے اینڈ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جی جی بالکل، کہ جہاں بھی رسول اور نبی کے کہہ کے بلایا ہے وہ اس میں میرا نفس نہیں ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. تو پھر آپ نے کیوں غصہ کیا بھائی؟ وہ تو بات بالکل غلام نہیں، تو وہ نبی نہیں ہے نا. آپ نبی مانتے ہیں ان کو، مرزا صاحب کو؟ بھائی یہ اسی جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ میری حقیقت ہے ہی کوئی نہیں. آپ نبی مانتے ہیں مرزا صاحب کو؟ جی اس لیے وہ جو اللہ نے پکارا ہے اگر نبی اور رسول اور محمد مصطفیٰ ان کو تو پکارا ہی نہیں نا. دیکھیں آپ نے ایک غلطی کا ازالہ پڑھی ہے؟ ہاں پڑھی ہے. سنیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ امام مہدی مسیح ابن مریم جو نبی اللہ ہوگا، یہ نہیں فرمایا؟ نہیں تو نہیں ایسے نہیں ہو. وہ جو آپ کو جماعت نے بتائی ہے نا، دیکھیں جماعت نے آپ کو حدیث کے الفاظ وہ یہ ہیں کہ نبی اللہ عیسیٰ یہ کریں گے، نبی اللہ عیسیٰ یہ کریں گے. یہ نہیں کہا کہ وہ آنے والا نبی ہوگا، نبی ہوگا، نبی ہوگا، نبی ہوگا. 4 دفعہ یہ نہیں کہا. فرمایا جی نہیں یہ نہیں فرمایا کہ سن لیں میری بات. عربی میں وہ کانا کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ کانا یعنی ہوا، یا یہ لفظ استعمال ہوگا نبی ہوگا. آپ نے حدیث پڑھی ہے؟ میں نے حدیث پڑھی ہے بالکل. ادھر لگائیں جس میں لکھا ہے کہ میرے اور مسیح موعود کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے. پھر وہ بھی حدیث مسیح موعود کا لفظ ہی نہیں آیا. مسیح موعود کا لفظ ہی نہیں آیا. مسیح کے میرے اور مسیح موعود، بس ادھر ہی بات ختم ہو جاتی ہے نا. مسیح موعود کے بیچ میں کچھ نہیں، بس ادھر ہی بات ہی ختم ہو جاتی ہے. نہیں نبی یہ فرمایا کہ میرے اور اس کے درمیان نبی نہیں ہے. نہیں ایسا کچھ نہیں کہا یار. پھر اب وہ بھی میرے اور اس کے نہیں، میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے نہیں کہا. ایک منٹ آصف بھائی فرض کر لیں. آصف بھائی ایک منٹ ٹھہر جائے. ایک منٹ نذیر بھائی، ایک منٹ میں حوالہ دیتا ہوں. اچھا بھائی ایک منٹ بات تو سن نذیر بھائی. ہاں جی میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں. ہاں کیا نام بتایا ہے جس کے دوسرے بندے کا؟ مسیح اور میرے درمیان کا. ٹھہرو میں حدیث دیکھ. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. اب چھوڑ دیں، میں آپ کی بات ایکسپٹ کر لی، آگے چلتے ہیں. بس کہہ دیا نا اس کے اور میرے درمیان میں کوئی وہ نبی ہے، میرے اور اس کے درمیان نبی. اچھا ٹھیک ہے. میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں. ہاں جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں کوئی نبی آیا؟ کوئی نہیں آیا. ٹھیک ہے. وہ پیچھے نہیں وہ. اچھا ٹھیک ہے، بات تو سن لے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے عقیدے کے مطابق جب دنیا میں واپس آ گئے تو ان دونوں کے بیچ میں کوئی نبی ہوگا؟ نہیں ہوگا. چلیں جزاک اللہ. نہیں وہ آئیں گی نہیں تو پھر بس ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہو گیا. تو پھر وہ ایسے ہی مطلب ہے کہ اب قرآن چلے بس ٹھیک ہے. ہاں اچھا آئیں گے نہیں کا مطلب ہے کہ آپ حدیثوں کو نہیں مانتے. مانتے ہیں، سمجھنے کی بات ہے. نہیں آپ دیکھیں، آپ یہ عیسیٰ ابن مریم نہیں آ رہے ہیں بھائی. یہ عیسیٰ ابن مریم نہیں آ رہے ہیں بھائی.
اس کا مطلب آپ حدیثوں کے انکار کرتے ہیں کہ وہ بھائی انکار حضور نہیں صلی کر اللہ رہے علیہ ہیں، وسلم نے وہاں کہا سمجھنے کی بات ہے بھائی. ہاں عیسیٰ ابن مریم نہیں آ رہے ہیں، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گئے ہیں، وہ کیسے آ سکتے ہیں؟ نذیر بھائی نبی اللہ عیسیٰ کے لفظ استعمال ہوئے ہیں، نبی اللہ عیسیٰ یا نبی اللہ عیسیٰ جو ہے وہ یہ کریں گے، ٹھیک ہے. ہاں جی مرشد بھائی آپ وہ حدیث سنا دیں ان کو ذرا. نہیں، ایک منٹ ٹھہرے ہیں حدیث کے اوپر. نذیر بھائی ایک یہ جو ابھی حدیث تک ہے. ایک منٹ نذیر بھائی، یہ جو ابھی تک سیکر بھائی نے، آصف ندیم بھائی نے، حلیفہ وقت بھائی ہیں، یہ جو چیز آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں پلیز؟ جی جی کر رہے ہیں. تو ادھر سے بھی ابھی میں ادھر سے سمجھ، آپ پہلے دیکھیں، آپ اگر بیس پیچھے سے نہیں سمجھے ہیں نا، بنیاد، تو اوپر بلڈنگ کو تو چھت دیکھ رہے ہیں نا، نیچے سے بنیاد کیسی ہے وہ پہلے پتہ کریں، مضبوط ہے کہ نہیں ہے. نہیں، اگر ہماری مضبوط ہے، کیونکہ آپ ہم نے لوگ اللہ کے بنیاد نبی صلی اللہ علیہ ہی وسلم کے آپ بعد کو سمجھ نہیں آ رہی ہے ہماری کس چیز بنیاد کی وہی ڈلی ہے. ہے. نہیں بنیاد آپ نہیں، کو میں آپ سے یہ آ رہی پوچھ ہے. رہا ہوں، دیکھیں ہاں میں آپ سے یہ صرف پوچھ رہا ہوں، سیکر بھائی نے آپ کو دیے ریفرنس، حلیفہ وقت بھائی نے آپ کو سمجھایا قرآن اور حدیث سے، ٹھیک ہے، آصف بھائی نے آپ کو سمجھایا، آپ کو کیا سمجھ آئی ابھی تک؟ جی جی میں کہہ رہا ہوں یہ پورا میں سمجھ رہا ہوں نا. کافی ابھی مجھے فرض کریں کیا اب سمجھے ہیں اسے؟ سنیں، مجھے اگر کتاب کے 10 صفحے پڑھے ہیں نا، ابھی میں نے 1 صفحہ پڑھا ہے، 9 اور پڑھیں گے تو کچھ باتیں سمجھ آئیں گی اور بھی نا، پھر ایک نتیجہ نکالیں گے نا. سر قرآن کی آیت ہے، اس کی سمجھ نہیں ہاں آئی آپ ہاں کو؟ ساری چیز ایک آیت سے تو سب کچھ نہیں سمجھ لیتا نا بندہ، ایک اور بھی کچھ سمجھنے دینا بھائی، اور بھی میرے آگے کوئی ایک آیت پیش کر دیں سر، میں نہیں ایمان دیتا ہوں، کوئی ایک ابھی آیت پیش کریں، ہاں میں یہ ابھی کوئی دیکھیں ایک جو صحیح حدیث پیش کریں میرے سامنے. اگر میں نے آپ سے سوال کیا تو تب کی بات ہے سر، یہ ہمارا ایمان ہے سر، یہ ہاں پیار ہے ہمارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. جی جی اور آپ کو بولا گیا ہے کہ اسم احمد میں جو رسول ہے وہ کون ہے؟ آپ نے بولا مرزا صاحب. حدیث آپ لے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسول کی ہاں لینا، جی جی کیوں نہیں، سب تو کچھ لیں گے رسول نا. کی لینا، ہمیں رسول اپنے سے صداقت دیں، مرشد ہمارے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ حدیث وسلم مرشد سے بھائی صداقت کیوں دیں؟ مرشد بھائی حدیث آپ نذیر بھائی، مرشد بھائی آپ تب موجود تھے جب میں نے نذیر بھائی کو دکھایا کہ قرآن میں نعوذ باللہ مرزا مسرور صاحب کا ذکر ہوا ہے ایک احمدی کے جی جی بقول. نذیر صاحب نے کہا نام مجھے تو پتہ تو نہیں ابھی تک، لیکن آپ مجھے دکھا دیں. میں نے دکھایا اور میں نے نذیر صاحب نے دیکھ لیا، لیکن نذیر صاحب نے کہا نام تو ہے لیکن ابھی نہ ڈاواڈول تھے. تو میں نے اس احمدی بندے کی آڈیو چلائی ساتھ، اس نے ڈیٹیل بتائی. نذیر صاحب نے کہا ڈیٹیل کے بعد تو یہ لگتا ہے کہ اسی دور کی بات ہو رہی ہے اور مرزا مسرور صاحب ہی ہیں. ٹھیک ہے، نہیں میں نے اس میں دیکھا ہے کہ بھئی وہ اشارہ، یہ سیکر اشارہ بھائی نے بس ایک آج جو ہے نا وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 مرشد لگا بھائی کے نا مرشد تو بھائی ایک وہ منٹ، انہیں مرشد بھائی پڑھا. ایک منٹ نہیں ٹھہرے، نہیں مرشد بھائی بات ٹھہرے سنیں، ٹھہرے ٹھہرے ٹھہرے. وہ میں نے ان کو کہا تھا نذیر کہ بھائی آگے ٹھہر تو پیچھے جائے، کام کیا. نذیر بھائی رک جی تو جائے، رک تو جائے. تو نذیر بھائی آپ نے یہی کہا نا اس دور کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور مرزا مسرور صاحب ہی سمجھ آتے ہیں، یہی کہا نا آپ نے؟ جی جی ٹھیک ہو گیا. اندازہ کرے مرشد بھائی کہ مرزا مسرور صاحب کو آؤٹ آف نو ویئر نذیر بھائی نے قرآن کے اندر ایکسپٹ کر لیا کہ قرآن کے اندر مرزا مسرور صاحب کا ذکر ہو رہا ہے اور اس دور کی بشارت دی جا رہی ہے جس میں مرزا مسرور ہے. ٹھیک ہو گیا. ہم نے دکھا دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، میری بشارت دی عیسیٰ علیہ السلام نے، میرا نام احمد ہے. عیسائیوں کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بشارت سنائی عیسیٰ علیہ السلام کی. ٹھیک ہے، نذیر صاحب وہ نہیں مان رہے، نبی پاک کے الفاظ نہیں مان رہے. اور نہیں وہاں میں نے پہ جو مانے مسرور، بھائی، ایک میں منٹ نے نذیر بھائی، ایک منٹ سیکر بھائی، وہاں پہ آپ جو نے اگر بات سنیں مسرور، سیکر ایک بھائی، منٹ آپ ایک نے منٹ نذیر بھائی، پہلے میں نے کہا تھا آپ آپ بعد کو. میں آپ بول لیجئے گا. اچھا دیکھیں جو یہ مسرور کا لفظ قرآن کے اندر جس بندے نے داخل کیا تھا، کیا وہ خلیفہ تھا سیکر بھائی؟ نہیں، ان نون کیا بندہ، مہدی تھا؟ ان کو کا نام بھی نہیں ان پتا، نون بندہ، اس کا نام بھی نہیں ٹھیک ہے. پتا. ہاں نہیں وہ ابھی بھائی جو بات ان سنیں. نون بندہ ہے اس کے اوپر اگر میں بلائنڈ لیس ہو کے یقین کر سکتا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آنے کے بعد میرے اوپر جو ہے وہ حجت نہیں رہے گی نا، الارمنگ ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں؟ جی لا الارمنگ. حول ولا اس میں بھائی یہ دیکھو، جو میں نے سیکر بھائی کو کہا کہ یہ آیت جب دکھا رہے ہیں اس کا آگے پیچھے ذرا پڑھیں، اس صورت کے آگے پیچھے آگے ذکر کیا جا رہا ہے. اب انہوں نے نکالی، میں نے بھی نکالی، تو اس میں یہی ہے کہ یہ آخری زمانے کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں، اس میں دکھائی جا رہی ہیں. تو اس میں ذکر یہ مسرور بھی لفظ استعمال ہو رہا ہے یہ ہاں اس آیت میں.
تو وہ اس حوالے سے بھی ہے کہ اشارہ یہ آخری زمانے کی نشانیاں ہیں، تو یہ اشارہ بھی ہے اس طرف. اب ہم تو وہ ایک غور و فکر کر رہے ہیں نا کہ بھئی غور و فکر کا منع تو نہیں ہے، قرآن پر غور کرو، فکر کرو، تو اس میں یہ بات تو نہیں ہے. شاید میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ خلیفہ اللہ کا موجود ہے اس ٹائم، اور یہ بات بھی نام بھی آ رہا ہے، اور یہ بات آخری زمانے کی پیشن گوئیاں چاہ رہی ہیں. تو میں اس سے ایک اس کو اس طرف سمجھ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اشارہ وہیں آ رہا ہو، اس طرف بھی آ رہا ہو. کوئی بات دیکھا ہے مرشد بھائی، کرنا غلط بات ہے. مرشد بھائی دیکھا ہے معارف کیسے کھلے ہیں ان کے سامنے مرزا مسرور صاحب کے لیے. نہیں آپ نے نہیں بات سنیں، آپ نے یہ پوری یہ دیکھیں پوری صورت پڑھ کے سنائیں. آخری زمانے کی پیشن گوئیاں چاہ رہی ہیں. جزاک اللہ کامران بھائی، جزاک اللہ بھائی، دعا کیا کرے اللہ اور صبر دے. قرآن پہ نہیں سیکر بھائی، قرآن پہ غور و فکر ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ نذیر صاحب یہ ایک بات بتائیں، جو آپ کا عقیدہ ہے اس پہ غور و فکر ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ آپ کیوں نہیں، ہر وقت ہو سکتا ہے. آج آپ نے کوئی غور و فکر کیا یا آپ کوئی چلے میں بات سنیں جو آپ کا آج کی براڈ پہ آنے سے پہلے عقیدہ تھا وہ اور پکا ہوا ہے یا تھوڑا سا ہلا ہے کہ نبی پاک کے بارے میں حضرت عیسیٰ دے سکتے ہیں بشارت، وہی ہو سکتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں سیکر بھائی، یہ آپ نے جو ایک سوال اٹھایا ہے یہ بات ہے. اب میں نے پہلے آپ کو کہہ دیا تھا کہ میں کوئی بڑا عالم اسکالر کوئی بڑا نہیں، وہ تو ہم بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس کون سا کوئی علم ہے اتنا، ہم بھی نارمل. آپ اگر یہ بات یہ ہوتی ہے نا، کوئی ہمارے علم والے بندے کے ساتھ آ جائے نا تو وہاں یہ بات کریں تو پھر ٹھیک ہے، کوئی پتہ چلے بھائی کیا معاملہ چل کیا نہیں، اس کے سامنے کرے کیا بات، مجھے پہلے یہ کیا بتائیں دلیل ہے، کیا ہے بھائی ہمارے علماء اس بارے میں کیا فرماتے ہیں. ٹھیک ہے نا، عالم ہے نذیر نا، بھائی بات علماء سنیں، نذیر بھائی بات تو سنیں نا، نذیر علم والے وجود ہیں. نذیر بھائی دلیل کیا ہونی ہے؟ نذیر بھائی بات تو سن لے میری. میں کہہ رہا ہوں دلیل کیا ہونی ہے؟ آپ کے سامنے نبی پاک کی حدیث رکھ دی، وہ کہہ رہے میرا نام ہے. یار آپ بات ہی نہیں کر رہے، سنتے نذیر بھائی بات تو سن لیں. آپ کے سامنے قرآن کی آیت رکھی، ٹھیک ہے، آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رکھی جس میں قرآن کی آیت میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہے اور ایک ہی حضرت عیسیٰ کی بشارت ہے، آپ نے خود مانا. نبی پاک نے وہ بشارت اپنے لیے کہی. ہم نے خلیفہ اول کے آپ کا واقعہ رپورٹ کر دیا کہ نبی عرب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عیسائیوں کے سامنے پڑھ کے سنائی یہ بشارت حضرت عیسیٰ کی. ہم نے یہ بھی دکھا دیا کہ نبی پاک نے اپنا نام احمد کہا. یہ سب کچھ آپ کو دکھانے کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور میرے بھائی دلائل کیا، ہم آپ کو کیا دلائل دیں؟ منت کریں کہ نبی پاک کو مان لو ہے؟ منت کو یہ دلیل دیں آپ کو؟ نہیں بھائی، ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا نا، حجت رکھ دی، حجت تمام کر دی. دلائل کیا؟ سامنے اللہ کے رسول کا فرمان، اللہ کا فرمان سامنے رکھ دیا آپ نے. لیکن ان سب کو پیچھے کر کے آپ نے اپنے خلیفہ کی بات کو مقدم جانا. ٹھیک ہے، آپ نے اپنی جماعت کے عقیدے کو مقدم جانا. نہیں سیکر بھائی، میں نے پہلے مانا کہ نہیں مانا آپ کو بتایا تھا نا، کیا مصداق ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ اس کے بعد آپ ہٹ گئے نا پیچھے، پھر آپ ہٹ گئے. بات سنیں، خلیفہ کی ایک ہے، ایک رائے اس پہ ہے، اس پہ سمجھ ہے، بوجھ ہے، ان کی رائے ہے، ٹھیک ہے. پھر اس میں کیا، اس سے کیا آپ اسلام سے آگے پیچھے ہو جائیں گے؟ ٹھیک ہے نذیر بھائی، میں نے نہیں نہ مانی، میں نے تو انکار کیا اس بات کا. میں بھی اختلاف، اگر فرض کرو خلیفہ کی کوئی بات سے میں اختلاف کر سکتا ہوں بھائی، ایک حوالے سے اگر کوئی معاملہ ہے اس طرح شریعت کا معاملہ ہے، یہ کوئی بہت بنیاد جو ہے. چلو آصف بھائی اتنا ہی، کیوں ہے آصف بھائی نہیں، خلیفہ کو بٹھایا کیوں ہے؟ آصف بھائی میری بات سنیں، آصف بھائی میں یہ بات نہیں، آپ بات سنیں، اگر خلفاء راشدین میں سے کوئی مسئلہ ہے، اب جیسے امت میں اختلاف ہوا تو آپ اسلام چھوڑ جائیں گے؟ نہیں، میں ایک بات بتاتا ہوں آصف بھائی، مجھے ایک منٹ موقع دیں نذیر بھائی، میں آپ کے حق کی بات کرنے لگوں، آپ ہی کے حق کی بات کرنے لگوں. آصف بھائی چلے اتنا تو اللہ کے فضل سے ہم نے اتنا تو کیا کہ نذیر بھائی اب اتنا تو کہہ رہے ہیں کہ یار چلو خلیفہ نے اگر کوئی بات کہہ دی میں اس کو نہ بھی مانوں، کہیں نہ کہیں تو کوئی چنگاری کوئی ہلکی پھلکی جلی ہے نا یار. تو کوئی بات نہیں، ہم مایوس نہیں ہوں گے اللہ سے. ہم اللہ تعالیٰ میں اور صبر دے، بالکل ہمیں صبر دے. نذیر صاحب آتے رہا کریں، وقتاً فوقتاً آتے رہا کریں. حق بات کی ہے انہوں نے، نذیر بھائی نے، اچھی بات، اگر غلط بات کی ہے تو غلط. ہاں بالکل صحیح، ماشاءاللہ. نہیں جزاک اللہ. وہ تو یہی تو میں کہہ رہا تھا کہ سمجھے نا، ابھی تک بہت ساری باتیں سمجھ کر پھر کسی فیصلے پر بنایا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. نہ کوئی دیکھے، نہ کوئی دروگا کسی پہ. ہم نے آپ تک پیغام پہنچایا اللہ اور اس کے رسول کا، اور
آپ ہمارے بھائی ہیں, آتے رہا کریں انشاءاللہ. پھر اچھا گفتگو ایک یہیں سے یہ ہاں ایک منٹ وہ بات ہوئی تھی, ایک حدیث میں بیان کرنے لگا تو بات دوسری پھر ادھر آ گئی. وہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے تھے, بخاری کی یہ جو حدیث ہے کہ اے مسلمانوں تمہاری کیسی حالت ہوگی جب تمہارے درمیان ابن مریم نازل ہوگا اس حال میں کہ وہ تم میں سے تمہارا امام ہوگا. تو بس بات ختم ہو گئی. اب بتائیں جی. اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا. ہاں ابن مریم نازل ہوگا, وہ تم میں سے تمہارا امام ہوگا, تم نہیں میں سے وہ چلیں چھوڑے, وہ نذیر بھائی دو اور الگ چھوڑے, الگ چیزوں کو مکس کر مکس نہ کریں. تم میں نذیر سے بھائی آپ کا نہیں, چھوڑے آپ اس وہ کام کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امام نہیں کہا, ہاں جی امام تم میں سے ہوگا اور حضرت عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے. دو ہاں الگ الگ لوگوں کا الگ ذکر چیز ہے. ہے. اور مرزا صاحب جو ہیں وہ نہیں اپنے آپ کو کسی بھی حدیث کے تحت کسی بھی حدیث کی وجہ سے امام مہدی کہتے ہی نہیں ہیں. یہ بھی آپ کو پتہ ہونا اب وہ چاہیے. دیکھیں نا, آپ نے لگتا ہے مرزا صاحب کو پڑھا نہیں ہے نذیر بھائی. آپ میں نہیں پڑھا ہے. اگر برا نہ منائیں, دیکھیں برا نہ منائیں, میں 54 سال کا ہوں, نہیں آپ کی عمر میں جی ٹھیک ہے, جان میں سکتا پڑھ رہا ہوں. ہوں جی. اچھا بات سنیں, یہ دیکھیں میں ایک حدیث اور ہے کہ مہدی اور عیسیٰ وہ دو شخص نہیں ہیں. بات کس ایک نہیں حدیث نہیں, کی وہ آ رہی ہے دیکھیں پھر آپ بتائیں جی. میں آپ کو لل مادیلل سا وہ ہے. نہیں ایک اور ہاں حدیث یہ آ چھوڑ رہی ہے, دیں, چھوڑ اس دیں. میں دیکھیں ایک حدیث ظاہر ہے کہ مہدی اور نذیر بھائی عیسیٰ ایک بات وہ بتائیں, دو شخص نذیر نہیں ہیں. بھائی اب اس حدیث میں واضح اچھا بتایا چلے جا رہا ہے کہ نذیر اب ہم بھائی کس اس کو بات. یہی ٹھیک ہے رہنے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. یہی رہنے دیتے, یہی ہاں رہتے پھر اچھا نیکسٹ نذیر ٹائم جو بھائی ہے نا ایک بات اس بتائیں, مسئلے کو تھوڑا ڈسکس کریں گے عیسیٰ علیہ السلام انشاءاللہ کا, انشاءاللہ. کھل نذیر بھائی جائے تاکہ ایک یہ بات بات کھل بتائیں, جائے تھوڑی. برا نہ منائیں تو ایک بات بتائیں کہ میں جیسے 54 سال کا ہوں, آپ تقریباً 50 کے قریب ہیں یا نہیں 50 میں سے بھی, نیچے ہیں. ہاں جی میں بھی ٹھیک ہے 56 سال کا ٹھیک ہوں. ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ پیدائشی احمدی ہوں گے, مجھے آپ کے انداز سے یہی لگ جی رہا جی ہے, جی ٹھیک ہے نا. جی بابا. تو دیکھیں جو والدین نے اگر غلطی کی ہو یا آپ کے دادا نے غلطی کی ہو تو کیا آپ کا فرض نہیں بنتا کہ آپ اس غلطی کو سدھاریں؟ جی بالکل جی حکم ہے, یہ حکم ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورہ غور فکر کر, خود غور فکر کرنا ہے آپ نے. لقمان میں, سورہ لقمان میں کہا ہاں ہے جی, کہ جب باپ انہیں دادوں کہا کو. جاتا ہے کہ اتباع کرو اس کی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے, جی تو جی وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اتباع کریں گے اس کی جو جس پہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا. تو جی جی آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا ہو اگر شیطان نے ان کو عذاب سعیر کی طرف دعوت دے دی ہو. جی تو جی اس بارے میں نا تھوڑا سا غور کریں, کیونکہ بات یہ ہے کہ آپ نا سمجھ نہیں رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خلیل بنانا ہے, اور جو باتیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہیں ہمارے لیے وہ حرف آخر ہونی چاہیے. اگر کوئی اور شخص اٹھ کر ہمیں یہ بتائے کہ جی میں جو ہوں فلاں حدیث کے حساب سے اس چیز کا مصداق ہوں, فلاں حدیث کے حساب سے فلانا شخص اس کا مصداق ہے, ہم نے ان کو نہیں ماننا. ہاں تحقیق کرنے میں کوئی حرج نہیں, لیکن فیصلہ آپ کا اپنا ذاتی ہونا چاہیے. یعنی خوابوں کے اوپر اگر آپ چلیں گے نا تو خواب جو ہے نا وہ شیطان کی طرف سے اگر آپ کو شیطانی خواب آ رہے ہیں تو آپ اس کے اوپر اپنا دین اور ایمان نہیں بنائیں گے. کائنڈلی اس پہ تھوڑا نہیں, سوچیے گا. انشاءاللہ اس پہ تو نذیر بہت بھائی بہت غور شکریہ. کریں گے, اور نذیر بھائی جی نیکسٹ ٹائم بھی آتے رہے جی, ایسے ہی پیار سے بات انشاءاللہ ہوتی رہے گی, کوئی وہ تلخ تو کلامی نہ ہوگی. نہیں, اور یہ یہ بھائی کو مجھے ایک بھائی کو ایک سوال کرنے دیں کہ بھائی دیکھیں یہ آپ کی بات درست ہے کہ باپ دادا کے اس پہ آپ نے ڈٹے نہیں رہنا ہے, اور یہ ہر انسان کا آپ جواب دہ ہے اور سب جواب دینا ہے. اور میں جو ہے نا میں اپنا بتاؤں آپ کو کہ میں احمدی اس وجہ سے نہیں کہ میرے والد صاحب احمدی تھے, میں نے احمدیت کو بھی پرکھا ہے, اس کے بعد میں احمدی ہوں. اور یہ ابھی دیکھیں مرزا صاحب کہ آپ کو دعوے کا جو جیسے آپ نے کہا نا کہ میں نے چھوڑا اس وجہ سے مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, اب آپ بھی تو اس بات کو نہیں سمجھے, میں تو سمجھا ہوں اس بات کو کہ نہیں بھی آپ نے دعویٰ ہی نہیں کیا, آپ تو چلے غلام ہیں. نذیر بھائی بات یہ ہے, ہاں اپنا اتنی سی بات کافی باقی بھائی بھی ہے, جی جزاک اس اللہ بات کو خیر. یہیں پہ پازیٹیو نوٹ پہ ختم کرتے ہیں کہ آپ تک ہم نے ایک بات پہنچائی, آپ اس پہ غور کریے گا, آپ نے ہم تک پہنچائی, ہم اس پہ غور کریں گے. جی جی جزاک ہاں, اللہ کھلے دل کے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سینہ ہمارا کھولے. سب ٹھیک ہے, کا جی سلمان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ جی اللہ کا فضل ہے. جماعت احمدیہ سے آپ کا تعلق ہے بھائی؟ جی 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 میری پہلے آپ سے بات ہو چکی ہے, اور اچھا آصف اچھا بھائی اچھا سے بھی ہو چکی اچھا, پہلے آپ کی بات ہوئی ہے ہم سے؟ ہے. جی ہوئی ہے. جی 4-5 دن پہلے آئے تھے یہ سلمان سید, یہ ریسنٹلی احمدی ہوئے ہیں, یہ ان کا کہنا ہے.
کہ یہ ریسنٹلی احمدی ہوئے ہیں کوئی 1.5 او دو اچھا مہینے اچھا، پہلے۔ ڈیکوڈر بھائی کی براڈ پہ جو ہوئی تھی؟ جی میرے جی خیال جی میں جی جی اچھا 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 اچھا، ٹھیک ٹھیک۔ کس بارے میں بھائی جان، کس ٹاپک پہ ہوئی تھی بات بلا؟ وہ یہی والا موضوع تھا جو نذیر صاحب سے کر رہے ہیں نا آپ۔ اسم احمد کے اوپر؟ جی جی ٹھیک ٹھیک ٹھیک، تو آپ نے کوئی اس پہ ریسرچ وغیرہ کوئی کی؟ جی جی وہ میں نے کر لی وہ۔ کیا نتیجہ نکلا اس کا؟ نتیجہ یہی جو نذیر صاحب کہہ رہے تھے وہی ہے، اور ابھی میں نور انوار خلافت بھی پڑھ رہا تھا، اچھا اچھا، پہلے بھی پڑھ لیا۔ تو تو کیا اس میں سے کیا آپ کو ملا؟ کو تھوڑا ایکسپلین کریں نا ہمیں۔ سر یہی جو نذیر بھائی جس طرح کہہ رہے تھے وہی ہے ایکسپلین بس۔ نذیر لیکن بھائی، لیکن ابھی میں کسی اور چیز پہ بات کرنے آیا ہوں۔ اچھا کس چیز پر؟ ہمارا ٹاپک اصل میں صرف یہی ٹاپک ہے یہ ہے کہ بھائی، یہی ہے تو پھر اسم انشاءاللہ پھر بعد محمد، میں آ جاؤں گا آپ کے نہیں ہم پاس۔ نے ٹاپک کس پہ ویسے بات کس پہ کرنا ہے، ذرا پتا چلے کہ آپ کیا لے کے آئے ٹاپک۔ میں نے تو اس چیز پہ بات کرنی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا ہے، اچھا ٹھیک ہے، سوری نبیوں کو اس لیے بھیجتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ چہرہ لوگوں کے سامنے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کیا چیز ہے اچھا، اور اللہ تعالیٰ کیا کیا کر سکتا ہے۔ نبی اسی لیے آتے ہیں کہ اللہ کی تعالیٰ کی پہچان کرانے کے لیے۔ اچھا تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے بات چیت کرتا ہے۔ اچھا، تو جس طرح جب میں غیر احمدی تھا تو میرا یہ عقیدہ تھا کہ نبوت کا اللہ تعالیٰ نے بند کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اب آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے لوگوں سے، انسانوں سے وحی کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اس بارے میں اگر آپ مجھے بتائیں گے بعد نہیں میں کرتا کریں گے، اللہ، نہیں کرے بعد گا، میں نہیں کرتے ہیں۔ کرے گا، نہیں کرے گا، نہیں کرے گا بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں کرے گا۔ اور ایک وہی ہے جس کا وہ بھی حدیث میں ملتی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پہ ہوگی، وہ بھی بیان کر دی گئی ہے، دیٹس اٹ۔ کوئی وہی اور وہی الہام کا دروازہ بند۔ نہیں تو ابھی آپ یہ کہہ جو رہے ہیں آپ نے نبی کی بیان کی ہے ڈیفینیشن، یہ کہاں سے بیان کی ہے؟ یہ تو قرآن سے ہی ہوتی ہے، نبی آتے کون ہی سی اسی آیت لیے۔ ہے؟ آیت پیش کر دیں مرشد پلیز۔ بھائی، مرشد بھائی کر لینے دیں، مرشد بھائی کر لینے دیں ان بھائی کو نا، ذرا میں ایک اور طریقے سے کلیئر کر، کوئی بات نہیں، ان کو کر لیتے ہیں۔ جی بھائی، آپ کے مطابق وہی جاری ہے، الہام جاری ہے؟ جی اللہ تعالیٰ کی وہی جب تک اچھا، آپ دنیا نے ہے کہا کہ تو جب تک میں جماعت احمدیہ میں نہیں تھا تو مجھے بھی یہی فیل ہوتا تھا کہ بند ہے، ایسے ہی کہا آپ نے؟ نہیں، میرا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ وہی نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، اب آپ کا عقیدہ چینج ہوا ہے یا آپ کے ساتھ اللہ نے کلام بھی یہ کیا؟ ہو گیا میرا چینج۔ اللہ نے بات کی آپ سے؟ جی اللہ نے آپ سے بات کی اللہ تعالیٰ نے میرے سے بات نہیں کی۔ تو عقیدہ کیسے چینج ہوا پھر؟ جی پھر آپ کا عقیدہ کیسے چینج ہوا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں اپنے نبیوں سے بات کرتا ہوں اور جو نیک بندے ہوتے ہیں ان سے، لیکن اس کا ایک رتبہ ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے۔ میں بھی اس رتبے پہ نہیں پہنچا۔ کیا رتبہ ملنا چاہیے جس پہ پھر اللہ تعالیٰ بات کرتا؟ جی کون سا رتبہ ایسا ہوتا ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے نبی کے علاوہ بھی بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اچھا، عام لوگوں سے بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ عام لوگوں سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ آپ کے پاس قرآن پڑھا ہوا ہے؟ جی ہے۔ کھولیں۔ عام لوگوں سے مراد یہ جو نبی نہیں ہوتے ان سے کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، میں اس کھولیں کی قرآن۔ مثال دے دیتا ہوں۔ ہاں دے دیں۔ اس کی جیسے مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سے بات حضرت کی۔ مریم سے، حضرت موسیٰ کی والدہ سے، شہد کی مکھی سے، میں سمجھتا ہوں ساری مثالیں۔ جی ٹھیک ہے، آپ قرآن کھولیں میرے بھائی۔ کھولا ہوا ہے میں نے قرآن مجید۔ اچھا، الاسلام کھولنے میں شک؟ نہیں الاسلام تو نہیں میرے پاس۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ سورہ آل عمران کی 179 نکالیں بھائی۔ پہلے میں کچھ آیت پیش کروں آپ کے پاس، پھر اس کے بعد بات کریں یا؟ اچھا چلے، آپ آیت پیش کرتے ہیں، پہلے آپ کر دیں۔ ٹھیک ہے۔ جی لیکن آپ کہہ رہے تھے آج ہمارا موضوع نہیں ہے تو میں بعد میں کبھی آ جاؤں گا، کوئی کوئی مسئلہ مسئلہ نہیں نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کریں، پیش کریں۔ ہے۔ ٹھیک ہے چلیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ ہے، سورہ غافر ہے، 40 نمبر کی صورت ہے، ایک سیکنڈ، اور میں کھول لیتا ہوں 15 سر، جی میں جی کھول لیتا ہوں سر۔ سورہ کون سی؟ غافر غافر 40 نمبر ہے 40 ہے نا؟ جی۔ کیا اس کی آیت نمبر کیا ہے؟ ورس نمبر آیت نمبر اس کی 15۔ 15۔ جی بھائی پڑھے جی۔ میں پڑھوں اس کا ترجمہ؟ ہاں جی، میں اس کو اسکرین پہ بس تھوڑا سا کر دوں، بس ایک سیکنڈ۔ ہاں جی،
کریں جی. اس کا ترجمہ پڑھوں یا عربی کے ساتھ پڑھوں؟ اور ترجمہ پڑھ دیں. عربی ہم نے پڑھنا تو ترجمہ ہی ہوتا. ہم کو عربی دان ہے بھائی، نہ آپ ہیں. جی جی، میں بھی یہی کہہ رہا تھا. جی. وہ بلند درجوں والا مالک عرش ہے، اچھا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح کو نازل کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک پہلی میری آیت یہ ہے. اچھا یہاں پہ اب نوٹ کر لیں ذرا، آپ اگر لکھ سکتے ہیں کہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے جی وہی نازل فرماتا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ جی جی، وہی بھیجتا ہے. تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائے. جی اب غور کریے گا، بلند درجوں والا عرش کا مالک وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائے، مطلب قیامت کے دن سے ڈرائے. اس کا مطلب ہے جس پہ اللہ وحی کر رہا ہے وہ اس کی ڈیوٹی بھی دے رہا ہے کچھ نہ کچھ. ایسے ہی ہے نا؟ پوائنٹ سمجھ رہے؟ جی جی. اب یہ لکھیں ذرا، آپ لکھ لیں یہ ڈیوٹی کن کو اللہ دیتا ہے ویسے؟ یہ ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نبیوں کو دیتا ہے. بس ٹھیک ہے، یہ لکھ لیں اپنے کاپی پہ نا، اس آیت کے ساتھ نبی لکھ لیں ذرا. ٹھیک ہے. نبی اور اب آپ کا عقیدہ جماعت احمدی کا یہ ہے کہ نبی رسول بھی ایک ہی ہے؟ نبی رسول ایک ہی ہوتا ہے. جی. ٹھیک ہے میرے بھائی، لکھ لیں آپ پیغمبر لکھ لیں نا، میسنجر اللہ کا پیغمبر ہی لکھ لیں آپ. اب میسنجر بولیں، پیغمبر بولیں، نبی بولیں، نبی رسول جو بھی اللہ کا اللہ لکھ لیں بھائی میرے. خلیفہ بولیں، امام بولیں، سب ایک ہی نہیں ہے. نہیں نہیں نہیں، ایسے نہ کریں، وہ پھر سائڈ ٹریک ہو جائے گا معاملہ. ٹھیک ہے. لکھ اب آپ مجھے وہ آیت بتائیں نا کہ اللہ تعالیٰ وہی اب بھائی نہیں کرے گا. رک جائے، میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں میرے بھائی. اب یہ جو آپ نے آیت پیش کی، آپ کو سمجھ آئی ہے نا کہ آپ کا مسئلہ خود ہی آیت پیش کرنے میں ہی کلیئر ہو گیا. آپ نے مجھے کیا سٹیٹمنٹ دی تھی کہ اللہ عام لوگوں سے بھی کلام کرتا ہے اپنے پیغمبروں سے ہٹ کے بھی، یہی کہا تھا نا آپ نے؟ جی میں نے کہا تھا. اب اس سے آپ کو یہ ثابت یہ بات ہوئی کہ اس کے اندر اللہ کے نبی آپ نے لکھا نبی کاپی پہ؟ جی لکھا ہے میں نے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ صرف اپنے پیغمبروں سے، رسولوں سے، نبیوں سے ہی کلام کرتا ہے. یہ بات سچ ثابت ہو گئی. جی اچھا اب غور کریے گا ذرا. اب بھائی میں آپ کے سامنے نا یہاں لگاتا ہوں، آپ بھی کھولیں ساتھ، سورہ آل عمران کھولیں. جی کھول لیتے ہیں. کھولیں جی. آپ نے بتائی تھی میرے خیال میں 55. نہیں، سورہ آل عمران کی کھولیں. 179 179 کھولیں میرے بھائی. 170. جی ٹھیک ہے میرے بھائی، ایک سیکنڈ. قرآن پاک کی نا میرے دوست، جب تک میں کھول رہا ہوں، ایک منٹ سوری میرا اس کا ایشو ہو گیا. قرآن پاک کی نا یہی خوبصورتی ہے کہ اللہ کے کلام میں تضاد نہیں آ سکتا. جی جی خدا کا کلام ایسا ہے میرے بھائی کہ اس میں تضاد آپ چاہ کے بھی نہیں لا سکتے. ہر جگہ سے دیکھیں گے نا تو خدا کا کلام ایک طرح ہی آپ کو تمام تر معنوں کے ساتھ بیان ہوتا نظر آئے گا. یہ اللہ کے کلام کی خوبصورتی. ٹھیک ہے، اب میں خلیفہ. اسی کی سپورٹ میں یہ میرے بھائی یہ تھے. پہلے میں یہی پیش کرنے لگا تھا لیکن میں کہا پہلے آپ پیش کریں آیت. کیوں؟ کیونکہ کہ مسلمان کا کانفیڈنس ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی کل آپس میں جو ہے ایک اس کا اختلاف پیدا ہو. اب یہ پڑھیں دوست ترجمہ، یہ آپ کی اسکرین کے اوپر ہے. آپ اپنا پڑھنا ہے، میرا پڑھنا ہے، جو بھی پڑھنا ہے پڑھنا ہے. ترجمہ تو تقریباً سیم ہی ہوتا ہے. اب پڑھ دیں آپ. میں پڑھ دیتا ہوں. لوگوں جب تک خدا ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے، یہی والی کی بات کر رہے ہیں نا آپ؟ ہاں ٹھیک ہے بالکل. لوگوں جب تک خدا ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے، مومنوں کو اس حال میں جس میں تم ہو ہرگز نہیں رہنے دے گا. اور اللہ تم کو غیب کی باتوں سے بھی مطلع نہیں کرے گا. البتہ خدا اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے انتخاب کر لیتا ہے. خوبصورت. تو تم خدا پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری اختیار کرو گے تو تم کو اجر عظیم ملے گا. زبردست. کیا بات کلیئر ہوئی میرے بھائی؟ خدا کس پہ کرتا ہے غیب؟ دیکھیں جو میں نے آپ کو بات آیت پڑھی تھی اور یہ دونوں آیت، ایک تو اللہ دونوں چیزیں جو اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو نبیوں سے بات چیت کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ادھر جاری ہونے کا ہی بتا رہا ہے.
اللہ تعالیٰ جاری ہونے کا بتا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا میرے بھائی. کلام جاری ہونے کا بتا رہا ہے یا اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ اپنی وحی جاری ہی اپنے پیغمبروں پہ کرتا ہے؟ مجھے بتائیں جی کیا جی یہی نکلا؟ جی یہی ہے. اب آپ آئے ہیں جماعت احمدیہ میں. ٹھیک ہے میرے جی بھائی, میں چاہتا ہوں کہ آپ کھولیں الاسلام کھولیں ذرا, اگر آپ کھول سکتے ہیں فون پہ. چلیں ابھی آپ نے ایک آیت مجھے بھیجی تھی, اب میں آپ کو بتا رہا ہوں. نہیں, میں صرف ایک چاہ رہا ہوں کہ آپ یہی 179 الاسلام پہ کھول سکتے ہیں, مرزا طاہر کے ترجمہ نکال سکتے ہیں. نہیں, الاسلام کا مجھے نہیں پتا اس کا بھی. ابھی پہلے آپ میری دوسری آیت اچھا لے اچھا, لیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ویسے ایک منٹ ٹھہر جائے بھائی, ایک منٹ ٹھہر جائے. یہاں آپ کو کیا سمجھ آیا ویسے؟ دیکھیں یہ والی آیت تو میں اس میں پیش کرتا جو ابھی آپ نے مجھے اس لیے پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجتا رہے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وحی تو جاری ہے. میرے بھائی ہر جگہ سے نبوت جاری نہ کر لیا کرے, تھوڑا صبر تو کر لیں. اب کر لیتے ہیں سب کچھ, پیغام جاری ہے, نبوت جاری, سب کچھ دیکھیں وہ بعد میں کر لیتے ہیں. دیکھیں پہلے مجھے صرف یہ چلیں بتائیں. یہ دیکھیں, چلیں اب ہاں چلیں اس والی اس پہ بات کر لیتے ہیں. اس جب پہ تک اللہ خدا نے, ہاں جی پاک سے جی, الگ نہ کر دے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے, جی, یعنی کہ نیک بندوں کو اللہ جب پاک کر دے گا اچھا تو مومنوں کو اللہ اس چیز میں ہرگز نہیں رہنے دے گا, یعنی کہ اور اللہ کو غیب کی باتوں سے بھی مطلع نہیں کرے گا, یعنی کہ پھر ان کو اللہ تعالیٰ نبوت کا انعام دے گا اس کے بعد. ماشاء اللہ, یا جب نبوت تک کا نام خدا جاری ہو گیا. اس پہ دیکھیں نا, اس میں یہی تو لکھا ہے, بالکل بالکل جب بالکل. تک خدا ناپاک کو پاک نہ کر دے, یعنی اچھا, کہ شیطان صفت آدمی کو جب تک اللہ تعالیٰ ہاں نبیوں ہاں, والی صفت, ٹھیک ہے, مومنوں کو اس حال صحیح, میں تم کو ہرگز نہیں رہنے دے گا. اللہ تعالیٰ یہاں اپنا وہ بتا رہا ہے, ٹھیک اور ہے. اللہ تم کو غیب کی باتوں سے بھی مطلع نہیں کرے گا. البتہ اس کے بعد جب تم کو اللہ تعالیٰ نبی بنا دے گا, پھر اللہ تعالیٰ انتخاب کر اچھا, لیتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں جب نبی بنا دے گا, پیغمبروں میں سے جس سے چاہتا ہے انتخاب کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کہاں سے انڈرسٹینڈنگ لی ہے میرے بھائی آپ نے قرآن کی؟ جی, یہ انڈرسٹینڈنگ کون سی, کس کی تفسیر پیش کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو سر تفسیر میں نے اس میں سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے, قرآن مجید اچھا, کہتے ہیں انٹرنیٹ سے. میں دوسری کھول کے نہیں دیکھ لیتا ہوں. نہیں, یہ تو میں آپ دوسری نے, کھولتا ہوں. یہ جو بات تو سن لیں میری بھائی, یہ جو آپ ابھی پڑھ رہے تھے, یہ آپ کہیں سے تفسیر پڑھ رہے تھے یا خود کر رہے تھے؟ دیکھیے میں تفسیر نہیں کر رہا, میں دوسرا ترجمہ کھول لیتا ہوں, اس میں میرے بھی دیکھ لیتا جان ہوں. میری بات تو سن لیں, ترجمہ تو آپ نے پہلے پڑھ دیا تھا, وہ تو ٹھیک پڑھا تھا نا ترجمہ. دیکھیں ابھی جب ترجمہ آپ میں نے خود پڑھتا ہوں. یار دیکھیں بات نہیں آپ سنتے سلمان بھائی, ابھی جب آپ نے نبی بنایا, نبوت جاری کی, سب کچھ کیا, یہ تفسیر آپ نے کہا خود کر رہے تھے, پڑھ رہے تھے کہیں سے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں. دیکھیں میں نہیں کر رہا, ابھی میں ترجمہ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتا ہوں, پھر آپ مجھے وہی بتائیں. بات کر رہے ہیں یار, آپ بات ہی نہیں سمجھ رہے میری بات. تو سن لیں میری, پہلے آپ نے ترجمہ پڑھ دیا نا غیب جی کی والی باتوں کا, میں بھی جی سامنے کھول کے, اس پہ میں نے اختلاف کیا تھا سٹارٹنگ میں, نہیں ٹھیک ہے. ابھی لاسٹ میں جب آپ نے کہا نبوت جاری ہے, سب کچھ ہو گیا, میں تمہیں نبی بنا دوں گا, پاک کر دوں گا تمہیں, یہ جو آپ نے ڈیٹیل مجھے بتائی کہ نبوت جاری ہے, اللہ نبی بنائے گا ان کو, یہ آپ نے اپنا فہم دے رہے تھے یا کہیں سے پڑھ رہے تھے؟ میں خالی یہ سوال پوچھ رہا ہوں. چلے خلیفہ بھائی, یہ آیت تو آپ نے پیش کی تھی نا. سیکر بول رہا ہوں یار, سیکر بول رہا ہوں سیکر بھائی, یہ آیت آپ نے پیش کی تھی. یار. یہ دیکھو, آپ میرے بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ پہلے یہ تو بتاؤ, دیکھیں ابھی میں یہ فہم کہاں سے لیا؟ میں جاننا چاہتا ہوں یہ فہم کہاں سے لیا آپ نے. سر جی میں ابھی نبوت جاری پہ آپ سے بات چیت نہیں کرنا چاہ رہا, وہ نیکسٹ اس میں رکھیں گے ہم. یار میں ایک چھوٹی سی بات کر رہا ہوں, میرے دوست غور کر رہے ہیں میری بات پہ. جی میں کر رہا ہوں. اب دیکھیں بات سنیں, میں نے آپ سے پوچھا کہ میرے بھائی آپ نے ابھی یہ جملے بولے تھے نا بیچ میں کہ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس پہ بات کر لیتے ہیں, آپ نے کہا تھا اس پہ بات کر لیتے ہیں, پھر آپ نے پوری آیت مجھے سمجھائی ابھی کہ نبوت جاری ہو رہی ہے, وہ سارا کچھ ہو رہا ہے, اللہ نبی بنائے گا ان کو پاک کر کے. یہ آپ نے کسی کی تفسیر پڑھی ہے یا اپنا فہم مجھے بیان کیا؟ خالی اس بات کا پہلے جواب دے دیں. نہیں میں نے کوئی تفسیر نہیں پڑھی, میں نے صرف ترجمہ پڑھا ہے. یار میں کیسے سمجھاؤں بھائی کو؟ چلے اگر میں نے کوئی غلط بات کر دی. اچھا وہ جو ترجمہ آپ نے پڑھا تھا تم, اچھا مجھے سلمان بھائی میں تھوڑی سی آسانی کر دیتا ہوں. آسانی کر دیں آصف بھائی, آسانی کر لیتے ہیں. دیکھیں سیکر بھائی نے ایک سوال کیا ہے, اس کا آپ سیدھا سا جواب دے سکتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ نے ترجمہ پڑھا ہے, ٹھیک ہے, آپ ترجمے سے کچھ سمجھے بھی تو ہوں گے نا, تو آپ اس کو کہیں گے کہ یہاں اس ترجمے سے میرا فہم تو یہی کہتا ہے, ٹھیک ہے.
تو وہ یہ صرف کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اپنا فہم ہے یا آپ نے کسی اور سے لیا ہے یہ فہم، صرف اس کا جواب دے دیجئے پلیز۔ دیکھیں میں ایک دفعہ ترجمہ دوبارہ پڑھتا ہوں، پڑھے جی ترجمہ، پھر اس کے پڑھے جی بعد ترجمہ، پڑھے دوبارہ، پڑھے 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 پڑھے۔ جب لوگوں جب تک خدا ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے گا، یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ ابھی ترجمہ پڑھے، بس مطلب چھوڑیں، ترجمہ پڑھیں آپ مجھے بتانے سے آپ کیا ابھی سمجھیں؟ نہیں، ابھی آپ ترجمہ پڑھیں خالی۔ دیکھیں آپ ترجمہ پڑھیں اور آپ بتائیں کہ آپ کیا سمجھے ہیں، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کائنڈلی۔ نہیں، اگر ہم مل کے ایک دوسرے کو سمجھیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا کہ میں آپ سے میں کہتا ہوں مل کے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں آصف بھائی ٹھیک ہے، بھائی کو نا ایسے کہے ہم مل کے سمجھتے ہیں، لیکن آپ پہلے ترجمہ کریں، جیسے آپ نے پہلے ترجمہ پڑھا تھا نا ویسے ترجمہ پڑھ دیں ایک دفعہ۔ دیکھیں اس آیت کے اندر جو چیزیں دھیرے دھیرے کر آ رہی ہیں، ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے دیکھتے ہیں نا۔ میرے بھائی میری آپ ایک گزارش سن لیں، جیسے آپ نے پہلے ترجمہ پڑھا تھا نا اس آیت کا، جیسے ہم نے آپ کی آیت پہلے جب پڑھی تھی اس کا ترجمہ ہی پڑھا تھا نا، پہلے ایک دم ترجمہ پڑھتے ہیں آپ اس کا لفظی ترجمہ جو لکھا ہوا نا سامنے ترجمہ پڑھ دیں، جہاں سے بھی پڑھ رہے ہیں پڑھ دیں۔ دیکھیں اس کے دو تین وہ کیٹیگری ہیں اس کی ترجمے کی نا، کیٹیگری سے مراد ہے اس میں دو تین جگہ اللہ تعالیٰ الگ الگ بات کر رہا ہے، تو میں اگر ہم ایک ایک کر کے اس کو دو تین اللہ تعالیٰ الگ الگ بات کر رہے ہیں، اللہ الگ بات کر رہا ہے یا لوگوں نے الگ الگ بات کی ہے اس کے اوپر ترجمے میں؟ میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں نا، پھر اس کے بعد ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں، سمجھ ترجمہ کر دیں آپ، پورا ترجمہ کر دیں، اینڈ تک پھر بات کرتے ہیں اس پہ۔ دیکھیں لوگوں جب تک خدا ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے، یہ ترجمہ صحیح ہے میرا؟ آپ کرتے جائے نا۔ نہیں آپ بتائیں نا ہاں مجھے۔ جی ٹھیک ہے پڑھے جی آگے کریں۔ یہ تو ایک ہو گیا کہ ناپاک سے پاک کو الگ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ ہاں جی پھر مومنوں کو اس حال میں جس میں تم ہو ہرگز نہیں رہنے دے گا، اور اللہ تم کو غیب کی باتوں سے بھی مطلع نہیں کرے گا۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ ٹھیک ہے آگے چلیں۔ صحیح ہے؟ پھر اللہ اپنا قاعدہ بتا رہا ہے، پھر البتہ خدا اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے انتخاب کر لیتا ہے۔ اب رک جائیں ذرا، یہ نہیں کہہ رہا کر لیتا تھا۔ اچھا چلے چھوڑے آپ اپنے مانی نا ابھی تک، ٹھیک ہے رک جائے ابھی۔ تو تم خدا پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے، اب رک جائے۔ اور اگر ایمان لاؤ گے تو اجر بھاری اجر ملے گا، جاری کرو گے تو تم کو اجر عظیم ملے گا۔ اجر عظیم ملے گا، بھاری اجر۔ چلے جی اب یہ ہو گیا ترجمہ میرے بھائی۔ اب جو آپ نے وہ بات بیان کی تھی نا ساری کہ اللہ نبی بنائے گا، نبوت جاری ہوگی، یہ کہاں سے آپ کا فہم تھا یا آپ نے کہیں سے تفسیر کی تھی، پڑھی تھی کہیں پہ؟ جی یہ مجھے خالی بتا دیں۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ، اب میں شارٹ میں ہی بتا دیتا ہوں ہاں آپ جی کو۔ بتا دیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پہلے جو اللہ تعالیٰ کی طرف جو لوگ نہیں تھے، یعنی کہ غیر گنہگار تھے، گنہگار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مومن بنایا، پھر مومنین کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک میں تم میں سے کسی کو پیغمبر کر کے انتخاب نہ کر لوں۔ اچھا یعنی کہ میں کر لیتا ہوں۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کس کا تفسیر کر لیں؟ چلیں آپ اپنا ترجمہ پڑھیں۔ اچھا میرے دوست پہلے یہ بتائے کہ اللہ انہی میں سے پیغمبر بنا رہا ہے اور انہی پہ ایمان لے کے آ رہا ہے، لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ اپنے اوپر ایمان لے کے آ جاؤ۔ نیچے پڑھے ذرا اینڈ پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے میں پڑھ لیتا ہوں۔ ہاں جی پڑھے، اینڈ پہ کیا ہے؟ یہ اللہ ان کو پاک کس کے ذریعے کر رہا ہے میرے بھائی؟ نبی کے ذریعے۔ ہاں، اور کس پہ ایمان لانے کا کہہ رہا ہے؟ نبیوں کے اوپر ایمان رکھنے کا کس پہ؟ ٹھیک ہے اب رک جائے نا، اب رک تو جائے میرے بھائی۔ اب خدا وہ پر اور اس کے رسولوں پر، اللہ تعالیٰ خدا پر، ہاں اس کا مطلب ہے اس میں مخاطب عام لوگ ہیں، آپ جیسے میرے جیسے، ایسے ہی نا میرے بھائی؟ دیکھیں آپ جیسے میرے جیسے نہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو لوگ آئے نا، اس کے بعد سے لے کے قیامت تک جو لوگ آتے رہیں گے، یہ وہ مخاطب ہیں۔ یار رک تو جائے نا، یہ آپ کو کس نے بتایا بھائی؟ کس نے کیا بتایا ہے؟ اگر آپ کو یہ بات نہیں پتا تو پھر تو آپ مسلمان ہی نہیں رہے۔ میں مسلمان ہی نہیں ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا میرے دوست پہلے بات سن لیں، دیکھیں جب ہوتا ہے نا یہ آپ کو کس نے بتایا، تو آپ نہ بتاتے ہیں کہ مجھے اس نے بتایا، اس سے مجھے مسلمانی سے نکال دیا آپ نے میرے بھائی۔ میں آپ سے بات تو سن لینا یار، آپ جیسے میرے جیسے کا مطلب ہے ایک لے مین، عام آدمی، ٹھیک ہے؟
جن کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی یہ سنت نہیں، جس کو آپ نے قاعدہ کہا، اللہ کا کہا نا آپ نے قاعدہ، کہ تم سب کو غیب پر مطلع کرے، بلکہ جب بلکہ ہے تو کیا بولا اللہ تعالیٰ نے آگے؟ بھائی میرے بتائیں ذرا۔ خدا اپنے پیغمبر سے جسے چاہتا ہے انتخاب کر لیتا اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، وہ بھی جسے چاہتا ہے۔ پیغمبر بھی خود سے غیب نہیں رکھتا، اللہ اپنے پیغمبروں میں سے بھی جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ تو لوگ سننے، لوگوں میں سے نہیں، اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ یہ میری بات سمجھ آ گئی آپ کو میرے بھائی؟ آپ آگے کا بیسک فالٹ ہی یہاں تھا کہ آپ لوگوں میں سے چن رہے تھے بھائی، واللہ پیغمبروں میں سے چن رہا ہے۔ غور سے پڑھے میرے بھائی۔ اب آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں، میں آپ کا کلام کا نا طریقہ بھائی ٹھیک کر دیتا ہوں۔ یہ آپ کی جماعت احمدیہ کو بہت اچھا، میں آپ جماعت احمدیہ میں آ گئے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ عقیدہ جو ہے نا یہ غلط ہو چکا ہے میرے بھائی آپ کا۔ میں اس کی ایک طریقہ آپ یہ کو بھی بتاتا ہوں، یہ غور بھی سے اس آیت پہ بات کر رہے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے انتخاب کر لیتا ہے، تو یہ ہاں اللہ تعالیٰ کیا آئندہ نہیں کرے گا یہ؟ یار غور تو کر لیں نا میرے بھائی، غور کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتا ہوں چن لیتا ہوں۔ اب میں آپ کو غیب اور کلام تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں۔ وعلیکم السلام تنزیلہ بن۔ غائب اور کلام کون سا؟ یہ جی سورہ آل عمران کی 179 ہے جی۔ تو اچھا میرے بھائی مجھے تھوڑا سا یہ بتا دے، غائب کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا ایکسپلین کر سکتے ہیں جس آیت میں جس کا ذکر چل رہا ہے؟ غائب کی خبر کیا ہوتی ہے؟ غیب کی خبر یہی ہوتی ہے کہ جو آگے لوگوں میں عقیدہ بنا ہوا ہوتا ہے، اگر غلط عقیدہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر بتاتا ہے کہ یہ یہ غائب تمہارا، کی خبر نہیں ہوتی میرے بھائی۔ یہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے نا بھائی اوپر سے اس کو۔ غائب کیا ہوتا ہے؟ غیب سے جو خبر آتی ہے اس کو کیوں کہتے ہیں غیب سے خبر آئی ہے؟ غیب سے خبر جو اللہ تعالیٰ خبر دے گا وہ غیب سے خبر ہی مطلب ہوگی۔ چھپی ہوئی بات، جی، ٹھیک چھپی ہے؟ ہوئی بات۔ چھپی ہوئی جی بات جو ظاہر نہ ہو، اس کو کہتے ہیں غیب ظاہر کیا اللہ تعالیٰ۔ غیب جس کو بندہ کہے تینوں غیب ہوتا ہے، کہ مطلب تو میرے دل دا حال جان لے، تینوں غیب دینا اللہ، کہتے ہیں نا اکثر۔ تو جو غلط عقیدہ وہ بھی تو چھپی ہوئی بات ہوتی ہے نا۔ یار نہیں، غلط عقیدہ چھپی ہوئی یار، اب دیکھیں میری بات سنیں میرے بھائی، اللہ نے آپ پہ غیب ظاہر کر دینا ہے، اس کے بعد آپ عقیدہ جو مرضی بناتے رہے میرے بھائی، ٹھیک ہو گیا؟ دیکھیں بات تو دیکھیں سن اگر لینا، بات تو سن دیکھیں لینا۔ اگر دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، کوئی اگر بولے کہ میرے جیسے عیسائی کہتے ہیں 3 خدا ہیں، ہاں تو جی، پھر یہ چھپی ہوئی بات ہو گئی۔ ہاں تو اب اللہ تعالیٰ اللہ نے ٹھیک ہے جی، غیب ظاہر کر کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ، اور عیسیٰ اور اس کی ماں جو ہے کھانے کے محتاج تھے۔ اللہ نے بتا دیا نا کہ وہ ان کو خدا کیسے، اللہ نے غیب کس کو دیا؟ اپنے پیغمبر کو، ایسے ہی ہے نا؟ جو پیغمبر کو دیے۔ اب آپ کو کہیں سے کسی بھی حدیث کی کتاب سے، کسی قرآنی آیت سے کوئی ایسی بات کا آپ کے نزدیک سے گزری ہے کہ جس کے اندر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ غیب مطلع کر رہا تھا ان کو، تو کسی صحابی رسول نے سنا ہو کہ کیا الفاظ آ رہے ہیں؟ نہیں، آپ بتائیں کیا؟ جب غیب ہو رہا تھا نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہ 23 سال تک قرآن نازل ہوتا رہا نا ان پہ، فرشتہ جی آتے رہے جی جبریل، ٹھیک ہے؟ جو ان پر نازل ہوتا رہا وہ کیا کوئی صحابی سن پایا کہ اللہ تعالیٰ کی آواز، فرشتے کی آواز، یہ کیا نازل ہو رہا ہے؟ نہیں۔ نہیں سن پایا، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے اللہ کی وحی جو ہوتی ہے وہ غائب ہی ہوتا ہے؟ جی اللہ تعالیٰ کا کلام غائب ہوتا ہے؟ نہیں، یہ بات میں سمجھ نہیں پا رہا، غیب سے یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بتاتا ہوں دیکھیں، میں میں اپنے الفاظ میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں جی کریں۔ کہ جو پہلے ہمارے لیے غیب تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، پھر اس کے بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا تو پھر وہ غیب نہیں رہا۔ ہاں وہ تو انہوں نے بیان کر دیا نا، لیکن جو اللہ نے ان کو بتایا اس کی آواز تو کسی صحابی کو نہیں آئی تھی نا، نہیں۔ وہ محمد رسول اللہ نے بتایا تو پتہ چلا نا۔ جی جی ہاں اب فرض کریں آپ ہے جماعت احمدیہ میں، میں ہوں مسلمان، ہم دونوں جا رہے ہیں کار کے اندر گھومنے پھرنے، آپ کا عقیدہ تھا کہ اللہ پہلے کلام نہیں کرتا، اب آپ سے اللہ کلام کرنا سٹارٹ ہو گیا کیونکہ آپ جماعت احمدیہ میں آ چکے ہیں، فرض کر لیں آپ نیک ہو گئے ہیں، آپ پہ اللہ کلام کرنا شروع ہو گئے۔ اگر آپ سے اللہ کلام کر رہا ہوگا میرے بھائی تو کیا مجھے آواز آئے گی اس کی؟ نہیں
ٹھیک ہے، اس کا مطلب کلام اور اللہ کا غیب اور وحی یہ تینوں ایک ہی چیزیں ہوئی؟ ایک منٹ دوبارہ بتائیے گا. کلام، اللہ کا کلام کرنا، وحی کرنا، غیب، یہ تینوں ایک ہی چیزیں ہوگی نا، کیونکہ چھپی ہوئی بات ہے نا. مجھے تو نہیں پتا چلے گا نا آپ کے ساتھ اللہ کیا بات کر رہا ہے، فرشتہ آپ کے پاس کیا لے کے آیا. ہم دونوں گاڑی میں بھی جا رہے ہو بے شک. بس اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے، وہ چھپی ہوئی بات ہو یا جو بھی ہو. ہاں ٹھیک ہے، چلے وہ بات تو اللہ کرتا ہے. اب اللہ نے بات کرنے کے نا میرے بھائی 3 طریقے بتائے ہیں قرآن پاک میں جی کہ، اور بڑی زبردست طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا اس میں کہ اللہ جب بھی کلام کرتا ہے، یہ غور کریے گا ذرا، اچھا اللہ ایک منٹ جب بھی کلام کرتا ہے. ایک منٹ سر، ایک منٹ. اب یعنی کہ بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کہہ رہے ہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہاں فیوچر ٹینس ہے، پاسٹ ٹینس نہیں ہے. یہ فیوچر نہیں ہے میرے بھائی، اس میں نہ جائے. یہ اللہ تعالیٰ نا اپنا طریق بتا رہا ہے یہاں پہ جی طریق بتا رہے میرے بھائی. چلے میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کو میں کہتا ہوں دس، سنیں میری بات سنیں. یہ روڈ لاہور کو جا رہی ہے، لکھیں آپ. جی. یہ روڈ لاہور کو جا رہی ہے، ٹھیک ہے. ایک اور جملہ لکھیں، یہ روڈ لاہور کو جاتی ہے. جی. ان دونوں میں سے مجھے بتائیں کہ کیا ہے، کون کون سے جملے ہیں دونوں؟ دونوں تقریباً سیم ہی ہے. میں اس روڈ پہ چلوں گا تو لاہور پہنچ جاؤں گا. ہاں لیکن ایک روڈ لاہور کو جا رہی ہے، دس روڈ از لیڈنگ ٹوورڈز لاہور، اور دس روڈ لیڈز ٹو لاہور. دونوں میں بہت بڑا فرق ہے میرے بھائی. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو ایک اور چیز میرے بھائی بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ، سن لے پہلے آیت. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ جب بھی کلام کرتا ہے 3 طریقوں سے کرتا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا میں جب بھی کلام کروں گا یا میں کرتا رہوں گا تو ان 3 طریقوں سے کروں گا. اب غور سے سنیں. کس کے ذریعے؟ خواب کے ذریعے. سوری اگر مجھے کریکٹ کرا دے بھائی، میں اگر مفہوماً بیان کرو غلط بول جاؤں. پردے کے پیچھے سے. یہ شورہ کی آیت ہے 42 ہاں کی پردے کے، 51 آیت ہے. یار بھائی آپ کھول لیں ساتھ، مجھے بولنے دیں. پردے کے پیچھے سے، خواب کے ذریعے اور فرشتے کے ذریعے. ٹھیک ہو گیا میرے بھائی؟ جی. یہ 3 طریقے اللہ نے بتایا کہ جب بھی کلام اللہ کرتا ہے ان 3 طریقوں سے کرتا ہے. یہ اللہ کی سنت بیان ہوئی، جی. اللہ کا ایک طریق بیان ہوا. یہ اس جی. طرح ہے، جب بھی میں پانی پیتا ہوں سیدھے ہاتھ سے پیتا ہوں. کہیں میں نے یہ ذکر کیا کہ آئندہ میں پانی نہیں پیوں گا؟ بتائیں پہلے. نہیں. اس کا مطلب ہے اس آیت سے یہ تو نہیں نکلتا کہ اللہ آئندہ کلام نہیں کرے گا، ایسا ہی ہے نا؟ جی. لیکن یہ بھی تو نہیں نکلا کہ ہمیشہ کرتا ہی رہے گا. اگر میں آپ سے یہ کہوں میں جب بھی پانی پیتا ہوں میں سیدھے ہاتھ سے پیتا ہوں، کیا میں نے یہ کہیں کہہ دیا کہ میں ہمیشہ ہی پیتا رہوں گا پانی؟ نہیں، آپ تو جب انتقال ہو جائے گا تو نہیں پئیں گے اس کے بعد. غور کریں پھر سنیں میری بات. میں جب بھی کراچی جاتا ہوں سی ویو جاتا ہوں، کیا میں نے یہ کہا کہ آئندہ جب میں کراچی جاؤں گا سی ویو نہیں جاؤں گا یا جاتا ہی رہوں گا؟ میں نے اپنا طریقہ بتایا کہ جب بھی میں جاتا ہوں میں سی ویو جاتا ہوں. جی آپ کی زندگی محدود ہے، آپ کو اللہ کی بات سے کیسے جوڑ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے وعلیکم گا. السلام. ارے بھائی میں اپنے سے نہیں اللہ معاف کرے جوڑ رہا، اللہ کے بدے ویسے آپ کو چیز بتا. غور کرے نا، غور کرے. 1 منٹ مل جائے گا، 1 منٹ. جی مل گیا بولے. اچھا اس آیت، یہ جو بھی شورہ جو پڑھ رہے ہیں آپ، 1 منٹ وہ بھائی کو 1 منٹ ذرا ان کو زور سے آیا یہ کچھ. جو I'm really sorry. یار فکر بھائی پلیز، نیچے نا 2 بہنیں بیٹھی ہیں، جی ضلع بہن آئی ہوئی ہیں، ان کو نا اردو پڑھنے نہیں آتی، یہ جو اوپر لکھی ہوئی ہے، تو پلیز ٹاپک ذرا ایک بار ریوائز کر دیں گے تھوڑا سا. اردو پڑھنی نہیں آتی؟ جی ٹاپک ریوائز کر دیں گے. اردو میں پڑھ دیتا ہوں جی، سننی تو آتی ہے. چلے میں بتا دیتا ہوں، آپ صرف ریپیٹ کر دیں کہ ٹاپک کیا میں کر دیتا ہوں جی. ٹاپک چل رہا ہے کہ بھائی ہے سلمان صاحب، یہ جماعت احمدیہ میں ان کی شمولیت ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں جب میں جماعت میں، ہاں فلو تو ٹوٹ جائے گا، لیکن چلے میں بتا دیتا ہوں. فلو ٹوٹ جائے گا، کنٹینیو رکھ، چھوڑ تھوڑی میں بتاتا ہوں آپ کو. کلام پہ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے. اچھا میرے بھائی سلمان بھائی ذرا غور سے سنیے گا میرے بھائی، میں آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں. میں نعوذ باللہ اللہ سے کمپیئر نہیں کر رہا، میں آپ کو منطق تھوڑا سا سمجھا رہا ہوں، آپ کو سمجھانے کے لیے. غور سے سنیے گا سلمان بھائی. آپ جب بھی صبح اٹھتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ پہلا کام
पहला काम उठ के वॉशरूम जाते हैं। ठीक है, अब आ गई आपकी बात। अब आप कहते हैं मैं जब भी सुबह उठता हूं मैं वॉशरूम जाता हूं, ये आपने अपनी क्या बयान की, तरीका, रूटीन? जी ठीक है, क्या आपने ये भी बयान कर दिया कि आइंदा आप कभी सुबह उठ के वॉशरूम नहीं जाएंगे? नहीं, ये नहीं किया, मैं हमेशा ही जाऊंगा। मैं हमेशा ही जाऊंगा। जी कभी आप सुबह सुबह उठे और आपको वॉशरूम की हाजत ना हुई, प्यास लगी हुई, तो आप पानी भी पी सकते हैं उठ के? नहीं, मैं पानी नहीं पीता, मैं पहले वॉशरूम जाता हूँ, मेरी बचपन से आदत है। चले, बचपन से आदत है ना। वैसे ही कभी फर्ज करे सुबह उठे वॉशरूम ही ना हो, वॉशरूम उड़ गया हो हवा में, फिर आप क्या करेंगे? नहीं, फिर आप कहेंगे मुझे ना अच्छा मैं एक शर्ट पहन लेता हूँ पहले। मेरी तो बात अलग है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा नहीं यूरिन नहीं, का फिर वो मसला है, वॉशरूम मुझे बनाएंगे, यूरिन। बनाने के बाद फिर भी जाएंगे फिर उधर, भी जाएंगे, ठीक है ठीक है। अब आप फिर भी मेरी जाएंगे। बात ना उन्होंने समझ उन्होंने गए। नहीं रोकना। नहीं, वो नहीं रुकते, आप डाइवो इन्हें की नहीं रोक सकते तरह वॉशरूम सलमान जाने भाई से भी नहीं सुबह रुकते। उठ के। हाँ सलमान भाई, अब आप ना मेरी बात समझ गए होंगे मेरे भाई। देखे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला मुझे माफ करे, माफ करे, अल्लाह माफ करे, तो अस्तगफिरुल्लाह। हम जी मिसाल के चक्कर में हम कहीं और निकल के कुरान की बात कर रहे थे, लेकिन समझाने की हद तक था, ठीक है। तो मेरे भाई, मैं अगर अपना तरीक बयान करूं ना, हाँ पहले मोबाइल देखते हैं, बिल्कुल, ये सलमान भाई ने हमें झूठ बोला है, पहले फोन देखते होंगे अपना। अच्छा, मैं कहता हूं मैं जब भी सुबह उठता हूं मैं सबसे पहले अपना फोन चेक करता हूं। ये मैंने अपना एक तरीका बता दिया, तरीक बताया अपना। सुन्नत का लफ्ज मैं अपने साथ जोड़ना नहीं चाह रहा, वैसे जोड़ सकते हैं, लेकिन सुन्नत का लफ्ज मैं जोड़ना नहीं चाह रहा, मैं तरीका अपना बयान कर दिया। लेकिन मैंने ये कभी ये नहीं कहा मैंने कि मैं जब भी सुबह उठूंगा मैं अपना फोन ही चेक करूंगा, या मैं जब भी सुबह उठूंगा आइंदा तो मैं फोन नहीं चेक करूंगा। ना मैंने नफी की है इस बात की कि मैं नहीं करूंगा, और ना मैंने कहा कि मैं हमेशा ही करता रहूंगा। ये एक तरीका है मेरे भाई। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने बताया है कि अल्लाह जब भी कलाम करता है इन 3 तरीकों से करता है, इससे बाहर कलाम नहीं करेगा। जब भी करेगा इन्हीं 3 से करेगा, चौथा नहीं है। अल्लाह ने इसमें यह नहीं फरमाया कि मैं हमेशा ही करता रहूंगा या मैं कभी नहीं करूंगा। हालांकि मैं इससे मतलब ले सकता हूं ना कि क्योंकि मैं तो मानता हूं अल्लाह कलाम अब नहीं करता, तो मैं तो कह सकता हूं देखिए अल्लाह ताला ने कहा है कि अब मैं कलाम नहीं करूंगा, इसमें मैं ये दजल करूंगा। मैं दजल नहीं कर रहा, ये अल्लाह का तरीका है मेरे भाई कि अल्लाह जब भी कलाम करता है इन 3 तरीकों से करता है। मतलब जब भी करता है यही 3 तरीके हैं जिससे तमाम बनीनो इंसान में आने वाले तमाम पैगंबरों से पिछले दौर में अल्लाह ने इन्हीं 3 तरीकों से कलाम किया। हजरत मूसा से बात की पर्दे के पीछे, फरिश्ते के जरिए, ख्वाब के जरिए, यही 3 तरीके हमें ऑल द वे मिलते। ये अल्लाह का तरीका है जो अल्लाह ने बयान कर दिया, ना इसमें नफी ना इसमें कुछ जारी हो रहा है मेरे भाई। बाकी सूरह आले इमरान की आयत आपके सामने लगी हुई है, अल्लाह ने इसमें भी अपना तरीक बताया है कि अल्लाह चुन लेता है सिर्फ और सिर्फ पैगंबरों में से जिसको चाहता है अपना गैब मुतला करने के लिए। आम लोगों से अल्लाह कलाम नहीं करता। और इसकी सपोर्टिव मेरे भाई मेरे पास अहादीस मौजूद है, जिसके अंदर मैं आपको अभी एक पेश भी कर देता हूं ताकि आपका मामला क्लियर हो और हम वापस अपने इस मोहम्मद के टॉपिक पे आए, ताकि मैं आप तक पैगाम पहुंचा दूं। आगे मेरा भाई, हर किसी का जिस दिन अल्लाह ने आपसे कलाम कर लिया तो उस दिन कह दीजिएगा कि हाँ जी भाई ये चीज़ें जो तो मुझे बताई गई थी ना, मेरी तरफ पहुंचाई गई थी सीकर की तरफ से, ये गलत साबित होगी। तो फिर आप हक बजानी में कि आप आके मेरा गिरबान पकड़ लीजिएगा। तो सीकर भाई, अभी आप कह रहे हैं कि ये 3 तरीकों से अल्लाह ताला बात करता है, तो ये हमारे अंदर अकीदा कहाँ से आ गया कि अल्लाह ताला अब इन 3 तरीकों से के थ्रू बात नहीं करेगा इंसान से? ठीक है यार, मैं बताता हूँ मेरे भाई यही कुरान की आयत आपके सामने लगी है। जब रसूल ही नहीं आ रहे, पैगंबर ही नहीं है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, जब वही इल्हाम का दरवाजा ही बंद हो गया, जब नबी पाक ने कह दिया कि नबूवत की खबरों में से अब कुछ बाकी नहीं है सिवाय मुबशिरात के, तो मैं अकीदा कहाँ से बनाऊं? तायाबू की बात सुन के अपने। सीकर भाई, अब रटी रटाई बात के अल्लाह, ये रटी रटाई बात, ये क्या बात की आपने रटी रटाई बात? ये तो आप देखें, अब ये जो पहली वाली सूरत थी, सूरह 179 इमरान की, उसमें अल्लाह ताला कह रहा है बिल्कुल साफ। इंग्लिश पढ़ लेते हैं अच्छी भाई, मैं भी थोड़ा कमजोर हूँ, इंग्लिश इतनी मेरी अच्छी नहीं। आप इंग्लिश में ना जाएं। वैसे भाई कुरान करीम कह रहा है कि नबी आ रहे हैं।
سر جی دیکھیں میرا جو عقیدہ پہلے میں بتاؤں آپ کو کہ اللہ سورۃ تعالیٰ اعراف کی 35-36 آیت وہ نبی آ وہ رہے ہیں وہ بھائی. بات کی وہ ہم کر لیتے ہیں، الگ سے ڈیبیٹ ہے، وہ بھی اللہ کا طریق ہے، اللہ کے بندو چھوڑو اس بات کو بھی، وہ ٹاپک بہت آگے جائے گا. میں میرے کہنے پہ نا ذرا یہ پڑھے میرے بھائی، یہ آپ پڑھنا سٹارٹ کریں، ساتھ دونوں مل کے پڑھتے ہیں، یہ پڑھے ذرا. سیکر بھائی میری بات پوری ہونے دے، مجھے انگلش نہیں آتی. بھائی میں بھی انگلش مجھے بھی نہیں آتی، جی مجھے بھی نہیں آتی، یقین کریں نہیں آتی، اتنی خاص نہیں آتی. میں کون سا بھائی گورا ہوں یا انگریزی دان ہوں، مجھے بھی نہیں آتی. یہ دیکھیں ذرا، وہ کہتے ہیں آفٹر دا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم had died, ابو بکر said to عمر، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا let us go to visit ام ایمن. ٹھیک ہے جی، ام ایمن ان کے پاس چلتے ہیں. As the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم used to visit her، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم you can block me also ہے، انہوں نے کی ہو گیا، انہوں نے کی ہو گیا. خالہ جی آپ ٹھیک ہے؟ اچھا جی. As نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم used to visit her, he said, when we reached her, she wept. وہ کہتے ہیں جب ہم ان کے پاس پہنچے تو وہ رونے لگ گئی. انہوں نے ان سے کہا، حضرت عمر اور حضرت بکر دونوں نے ان سے پوچھا why are you weeping؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ What is with Allah is better for his messenger، جو اللہ کے ہاں بیسٹ ہے اللہ کے رسول کے لیے بہتر ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ کی بہتری ہے. ٹھیک ہے، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کہ مطلب ان کے جانے کا دکھ میں آپ رو رہی ہیں. She said، ام ایمن کہتی ہے I know that what is with Allah is better for his messenger، میں جانتی ہوں کہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ اس کے رسول کے لیے بہتر ہے، بٹ لیکن I am weeping because the revelation from heaven has ceased، میں رو اس بات پہ رہی ہوں کہ اللہ کا رابطہ from heaven، جنت سے وہ جو اللہ کا رابطہ آسمانوں سے رابطہ جو ہے وہ سیز ہو گیا ہے، وہ بند ہو چکا ہے. She moved them into tears and they start to weep with her، وہ دونوں بھی مل کے ان کے ساتھ رونے لگ گئے، حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے جی، تو ایک تو آپ کے جانے کا غم، دوسرا آسمان سے وحی کا سلسلہ منقطع ہونے کا غم. تو میرے بھائی ہم عقیدے ایویں نہیں بناتے ہیں، ہم عقیدے ایویں نہیں بناتے ہیں. کیا ہو گیا ہے آپ کو، انہوں نے کی ہویا بھائی؟ سیکر بھائی آپ کی بات کمپلیٹ ہو گئی؟ میری بات بھائی کمپلیٹ ہو گئی اور میں نے آپ کو یہ بیان کر دیا. میرے پاس اور اس طرح کی بہت سی احادیث ہے. ٹھیک ہے. اچھا تنزیلہ بہن کو کرنا ہے کیا یار؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی نیچے کیا چل رہا ہے یار. سیکر بھائی بھی کہیں اور نہ جائیں، میرے سے بات کر لیں تو بہتر ہوگا آپ سے. یار میں ایک منٹ ٹھہر جائے، میں ان کو ایکسپلین کر دوں. ایک منٹ ٹھہر جائے سلمان بھائی، ایک منٹ ٹھہر جائے. جی خالہ جی مجھے نہیں پتا کیا چل رہا ہے، بلاک شلاک مجھے کچھ نہیں آئیڈیا، میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. میں بتاتا ہوں. نیچے کوئی آئی ڈی بیٹھی ہوئی تھی لائلہ کے نام سے. اچھا ٹھیک ہے، جب یہ نوورڈ 5 پر آئے ہیں تو ہم نے ان کو اسٹاپ کیا کیونکہ آپ ان سے بات کر رہے تھے سلمان بھائی سے. نیچے سے میسج مجھے ٹیگ کر کے آیا کہ 1 منٹ اسٹاپ کرنے سے بات کا ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے. میں نے کہا جی بالکل ٹوٹ جاتا ہے. انہوں نے پھر مجھے کہا کہ وائی یو ڈونٹ ہیو ٹو بی سو مین. میں نے ان کو کہا کہ میں مطلب اس طرح سے بات کر رہی تھی، میں نے ان کو میوٹ کر دیا بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ اینی انٹرپشن اور سم تھنگ لائک دیٹ. چلے شاہ صاحب کسی کو کوئی بات نہیں، شاہ صاحب انمیوٹ کر دیں آپ، کوئی بات نہیں، وہ کوئی بات نہیں، وہ صبح سے میرے خیال میں ساتھ. لیکن یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. کوئی بات نہیں، کوئی بات شاہ جی، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں شاہ صاحب، کوئی بات نہیں شاہ صاحب، کوئی بات نہیں ہے، کر دیں انمیوٹ، کوئی بات نہیں. میں انمیوٹ کر رہا ہوں، ریلیکس کر رہا ہوں، لیکن مجھے کوئی بس ٹھیک ہے نا. شاہ صاحب منع کرے نا یار، کیا کر رہے ہیں شاہ صاحب، چھوڑ دیں نا یار، چھوڑ دیں، بس کر دیں. اچھا جی، تو میں وہ بتا دوں جو ہماری بہنیں نیچے بیٹھی ہے کہ بھائی ہم یہاں پر اسم و احمد پہ گفتگو کر رہے ہیں، اور اسم و احمد پہ گفتگو کرتے ہوئے یہ بھائی آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر کس کا ٹاپک ہم چھیڑ کے، وہ کہہ رہے جی اللہ کلام نہیں کرتا، مسلمان کہتے ہیں. میں جماعت احمدیہ میں اور اللہ کلام کرتا ہے. تو میں نے ان بھائی کو یہ باتیں ساری پیش کر دی ہیں. سلمان بھائی اب میں خیال میں نیکسٹ ٹائم اس پہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہوئی تو ہم اس پہ بات کر لیں گے.
تو اب ہم میرے خیال میں اب واپس اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں جو ہم نے اسمہ احمد کا ٹاپک کھولا. آپ اس میں کوئی بات کرنا چاہیں گے؟ نہیں سر، پھر میں آپ کو اپنے جو میرا ٹاپک ہے میں اس پہ آپ سے بعد میں انشاءاللہ بات کروں گا. چلے ٹھیک ہو گیا. چلے میرا کام تھا بھائی پہنچانا، باقی آپ اگر نیکسٹ ٹائم ہوا تو بے شک آپ حاضر ہو. اچھا، جانے سے پہلے صرف 1 منٹ کا آپ سے ایک بات چیت پوچھ سکتا ہوں میں؟ جی پوچھیں. جس سے آپ کا شاید تھوڑا سا مسئلہ حل ہو جائے گا. کر لوں یار تھوڑی پھر سی وہی بات؟ لمبی ہو جائے گی، آپ نیکسٹ ٹائم تسلی سے آ جائیں. وہ بالکل سوال کر کے میں چلا جاؤں گا بس. اوکے جان اوکے. نہیں 1 منٹ، ایک منٹ نہیں ایسی کرو، 1 منٹ رکیں. یہ ہمیشہ ایسے کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم بھی آئے تھے ڈیکوڈر بھائی کی پراڈ کے اوپر، وہاں پر بھی یہ اینڈ پہ اتنی لمبی بات ان کی میرے ساتھ ہوئی. اس کے بعد جانے سے پہلے کہتے ہیں کہ کچھ تبلیغ پھینک کے بھاگنا چاہ رہے تھے، تبلیغ یا پٹاخے پھینک کے. یہ طریقہ ہاں وہی میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ اس طرح نہیں یار، آپ جاتے نا اب گفتگو کریں، ہاں آپ گفتگو کریں یا پھر نیکسٹ ٹائم کر لیں. گفتگو کریں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اینڈ پہ جاتے ہوئے مطلب وہ اپنا یہ جلسہ سالانہ کا مائک تو نہیں ہے نا، نہیں کیا آپ آئیں گے اوپر اور آ کے جلسہ سالانہ کی طرح بولنا شروع کر دیں گے؟ ٹھیک ہے نا میرے بھائی، یہ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے. آپ کیوں نہیں اپنی عادتوں سے باز آتے؟ کوئی بات نہیں. آپ تو سے اتنے اچھے طریقے سے بات کی یار ہے. سلمان بھائی ایک لیکن ہم نے تھوڑا سا ڈسپلن بھی رکھنا ہوتا ہے نا سیکر بھائی، ایسے تھوڑی ہے. بالکل. شاہ صاحب میرے ایک سوال ہے سلمان بھائی، ویسے کیونکہ آپ نے احمدیت نہیں آپ آئے ہیں، میں ایک سوال آپ سے ویسے ایسے ہی اپنے نالج کے لیے پوچھ سکتا ہوں؟ سر میں اپنے موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اس کے علاوہ بھی نہیں کرنا چاہتا. نہیں اور یہ جو صرف ایک چھوٹا سا سوال، آپ پہلے اچھا بات تو میں سن نے لے میرے کبھی بھی بھائی. کوئی بدتمیزی نہیں کی، اور نہیں میں ہم نے ہمیشہ بھی نہیں کہا بدتمیزی کی آپ نے. آپ بھی اچھی طرح بات کرتے ہیں. میں نے بالکل کبھی نہیں کہا بدتمیزی کی، نہ میں نے کی، نہ آپ نے کی، نہ کسی نے کی. میں آپ سے آپ ویسے جب احمدیت سے پہلے صرف اتنا سوال ہے، کسی فرقے میں تھے یا آپ مسلمان تھے بس؟ جی میں بچپن سے ہی دیوبندی تھا، یعنی کہ تبلیغی جماعت میں. اچھا، اور آپ اب جماعت احمدیہ میں آئے تو آپ کو پتا ہے کہ مطلب کہ فرقے میں ہونا لازمی ہے، کسی جماعت میں ہونا لازمی ہے، فرقے میں ہونا لازمی امت میں رہنے کے لیے؟ ہاں کہیں نہ کہیں تو بندہ ہوگا. فرقہ کیا، پہلے میں اس میں تھا دیوبندی میں. ہاں جماعت وہ تبلیغی جماعت. اچھا آپ نے جب سٹڈی کی آپ کو پتا چلا مرزا صاحب کا فرقہ کیا تھا نبوت سے پہلے؟ جب وہ صرف جب نبی پاک کی اطاعت کر رہے تھے، وہ حدیثیں پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، ان کا فرقہ کیا تھا یا وہ مسلمان ہی تھے خالی؟ نہیں میرے خیال میں وہ بھی دیوبند کا ہی ہوگا کوئی طریقہ، اس کا مجھے نہیں پتا. یہ سوال آپ پوچھ اگر سکتے ہیں اپنی جماعت سے. جی یہ سوال کا جواب آپ اپنی جماعت سے پوچھ سکتے ہیں. سر میرا سوال پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تو نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا نا. اس کے بعد وہ کسی پہ بھی تھے. نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ میں نہیں بات کر رہا، لیکن پتہ ہے چکر کیا ہے؟ آپ کی جماعت کہتی ہے کہ کامل اطاعت کے ساتھ وہ نبی بنے، اور آپ بھی مجھے یہی پیش کر رہے تھے اس آیت میں، ایسے ہی ہے نا؟ جی تو جس بھی اگر وہ فرض کرے فرقے میں تھے، اس فرقے کا سلیبس تو پھر پرفیکٹ ہوگا نا، کیونکہ اس کی کامل اطاعت کر کے وہ نبوت تک پہنچ گئے. وہ میں فرقہ جاننا چاہتا ہوں کون سا ہے. نہیں مجھے فرقے کا نہیں پتا. اچھا یہ آپ کو نہیں میں کہہ رہا آپ جواب دیں، اگر آپ کو نہیں پتا کائنڈلی یہ پوچھیے گا ضرور جماعت سے، تاکہ نیکسٹ ٹائم اگر ہو تو آپ ہمیں کائنڈلی اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا گائیڈ کریں اگر ہو سکے تو. سیکر بھائی ایک سوال کر سکتا ہوں؟ سیکر بھائی میرے خیال میں وہ کسی فرقے میں نہیں تھے، اور اہل سنت کی اس پہ تھے. کسی فرقے میں نہیں تھے تو پھر صرف مسلمان تھے؟ جی بس سنت کو فالو کر رہے تھے. لیکن جماعت تو کہتی ہے کہ فرقے میں ہونا لازمی، بنا امت بھی نہیں ہو سکتے. وہ تو نہیں امت بھی نہیں بنے تھے. ہیں، اگر بنے ہیں نا فرقے جو. ہاں نہیں وہ 73واں فرقہ انہوں نے بنایا نا. جی جماعت بنائی. ہاں جی 73ویں، تو اس سے پہلے وہ 72 میں نہیں تھے. 72 میں کسی فرقے میں نہیں تھے میرے خیال. اچھا کسی بھی فرقے، مطلب امت میں نہیں تھے. نہیں امت میں تو مطلب سنت منہج پہ تھے نا، اہل سنت. نہیں اہل سنت کا منہج کیونکہ کیسے؟ مطلب ہے صحیح عقیدہ جو ہے، صحیح جو ہے اس پہ اہل سنت کا وہ ہے نا. مطلب کوئی دیوبندی، وہابی، شیعہ، کوئی بریلوی کچھ نہیں تھے، وہ چکڑالوی کچھ بھی نہیں تھے، کسی پہ بھی نہیں تھے، کسی پہ بھی نہیں تھے. صرف مسلمان تھے. ہاں جی. ٹھیک ہے، تو اس کا تو پھر جماعت احمدیہ کا تو موقف ہے کہ یہ امت میں ہونے کے لیے آپ کو فرقے میں ہونا لازمی ہے. یہ تو کام خراب ہو گیا. نہیں وہاں تو یہ بھی فرمایا نا کہ فرقوں سے نکل بھی جاؤ، کچھ جنگل میں چلے جاؤ. اچھا مطلب فرقے بازی قرآن کے خلاف ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ جڑیں کھا لو نا، مطلب ہے فرقہ ہوگا پر آپ اس میں نہ رہنا. فرقہ ہوگا پر آپ اس میں نہ رہنا.
हाँ जंगल में चले जाना अगर हैं फिरके तो उस टाइम उनसे निकल जाना। जबरदस्त जबरदस्त। और इसका मतलब है कि कुरान भी तो मना करता है ना कि तो फर्कों में ना पड़ो और दीन को टुकड़े ना टुकड़े पड़ो, ना हाँ करो। इसीलिए तो मिर्जा इसी साहब में इसीलिए ना फिरकों में नहीं गए। हाँ जी। ठीक यही है। नहीं, वो कोई फिरके में मैं खैर कोई था ही नहीं तस्वर कोई फिरका शिरका। और अगर मिर्जा साहब खुद अपने आप को फिरका कह दे जमात को, तो वो भी तो गलत बात है ना। नहीं वो हो जाता है जब नबी आता है या वो अपना जो हाँ। फर्क करता है दूसरों से, अच्छा वो तो ऑटोमेटिकली इस्लाम भी एक फिरका बना ना, इस्लाम भी तो अच्छा, फिरका हो मतलब गया। इस्लाम एकदम फिरका ही बन गया। जब मिर्जा साहब का फिरका है तो इस्लाम भी फिरका बन तमाम उस टाइम मज़ाहिब थे ना, उनमें से फिर इस्लाम मतलब फर्क हो एक गया। सेकंड के अंदर याद अजीज साहब। नहीं फिरके का क्या फर्क करना, दूसरों से फर्क तक और कैसे नहीं होएगा। भाई, दूसरों से फर्क करना फिरका नहीं होता, असल से हाँ टूट जी। के अलहदा होना फिरका हाँ फर्क होता पत्ता है। टूट जाता है, अलहदा हो जाना, हाँ, तो बाकी पत्ता उस चीजों किससे से अलहदा टूटता है? अपनी एक पत्ता किससे अपनी टूटता है पहचान नजीर बनाना, भाई? अपनी पहचान, हाँ टूट के अलहदा किस होना ना। पत्ता टूटता किससे है? पत्ता कभी किसी मेज से टूटा है, टीवी से टूटा है? पत्ता किससे टूटता है नहीं पत्ता? नहीं, नबी जब आता है ना उसके इर्द गिर्द जब लोग इकट्ठे जमा होने लग जाते हैं तो एक नया नया एक नई और बुनियाद नया हो रही नहीं है। फिरका, ओ मेरे भाई हाँ यार क्या क्या होता हो है। गया नजीर भाई? हाँ मेरे नजीर भाई, पत्ता किससे टूटता है? और दरख्त से भाई टूटता है ना। दरख्त दरख्त असल है कि पत्ता असल है? दरख्त असल है। हाँ, तो जो फिरका बनता है असल तो इस्लाम है ना। एक मिनट, ये बड़ी हाँ तेज तबलीग आई है भाई की, तो तबलीग ले ले नजीर भाई। एक कौन मिनट है भाई, दीजिए, भाई एक मिनट साहब? दीजिएगा, वो हाँ, उन्होंने कौन से पूछ। छठवीं तबलीग मारनी होती है। जी नवीद भाई, जी नवीद भाई। वो दरवाजा बंद करके बाहर जा रहे थे, तबलीग को जोर दी कर रही। वो माइक उन्होंने म्यूट है, मैं ख्याल खोलने ते वाल है। आओ, उन्होंने बहुत छठवीं मार देने, एक बारी मार के निकल जाते हैं। मेरा ख्याल है आपको इसमें क्लियर होना चाहिए, अल्लामा ने तो क्लियर कर दिया। वो मौजिद से जमाने में मुसलमान होकर ये किसने चला दिया भाई? अच्छा जी, तो एक मिनट जी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं जरा वो ले लूं भाई को, एक को। अच्छा ठीक हो गया। तो नजीर भाई ऐसा है, गौर करें इस चीज के ऊपर, ये भी ले जाए फ्रूट फॉर थॉट कि यार तबलीग जो सॉरी जो फिरका होता है ना, वो असल से टूटता है मेरे भाई। असल इस्लाम है। अब अल्लाह के तमाम नबी जो है वो इस्लाम पे नहीं थे, मुझे बताए नजीर भाई। जी जी, मतलब है असल से टूट, फिरके जो 72 बने असल से टूटे हैं ना। हाँ, तो मिर्जा साहब उन 72 में नहीं थे, लेकिन मिर्जा साहब ने 73वें को जब फिरका क्यों कहा, मुझे ये बताए नहीं कि वही असल जो रह गया वो भी तो एक है ना, फिर जमात फिरका आप हकीकत 73वां की फिरका रह गई। नहीं है? वो भी अलहदा, सब जो उससे अलहदा हुए तो वो भी अलहदा हो गया ना। मुझे ये बताएं, आप 73वां फिरका नहीं है? जी जी हैं। तो फिर देखे, फिर बन गया ना, कुरान के खिलाफ फिरका बन गया आपका। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि 73वां जो होगा, एक जो हाँ जमात होगी हाँ उसमें एक होगा ना, हाँ, उनमें से एक सच तो नबी होगा। पाक ने फरमाया है ना कि एक गिरोह हमेशा जिहाद करता रहेगा और हमेशा हक पे कायम रहेगा। हाँ ये दरख्त है, ये दरख्त है। मुझे एक बात बताएं, नबी पाक के दौर जी से लेकर मिर्जा साहब तक कोई जमात ऐसी थी जो हमेशा हक पे कायम रही? जी जी बिल्कुल। कौन सी? वही ने मतलब जो नेकों का गुरु अल्लाह ने कह रहा है ना, हक पर है। ठीक है, नेकों का गिरोह था ना। हाँ जी बिल्कुल। और अगर उन नेकों में से किसी ने मिर्जा साहब की बैत नहीं की तो फिर भी नेकी रहे वो? नहीं फिर नहीं, फिर नहीं, फिर नेकी खत्म हो गई। अच्छा, फिर नेकी खत्म हो गई। हाँ ठीक हो गया, ठीक हो गया, चल। नेकी फिर वो आगे कंटिन्यू यहाँ से रहेगी, फिर जब अल्लाह की तरफ से एक आ गया वजूद फिर उसके अच्छा, साथ मतलब अब कंटिन्यू। यहाँ से नया चैप्टर यहाँ से शुरू होगा। हाँ ये बस ये नया, ठीक 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 ठीक, अब ये खिलाफत और ये अब सिलसिला क़यामत तक है, ये अब बिल्कुल जो सही, है। बिल्कुल सही। नज़ीर भाई वैसे मैं ना, नज़ीर भाई मैं आपसे ना दस बदस्ता आपसे गुजारिश करूंगा, नज़ीर भाई नज़रसानी करें अपने पे, यकीन करें आपसे लड़ने का भी दिल नहीं करता। आप अच्छे बंदे हैं, नहीं लड़ाई कोई सादा लड़ाई बंदे हैं, होनी नहीं, शरीफ लड़ाई इंसान नहीं, है, आपसे लड़ाई का दिल नहीं करता। लड़ाई नज़ीर भाई होनी गौर नहीं करें भाई, इस चीज के ऊपर। लड़ाई और भाई और तो करके तो सब कुछ है भाई। सच में, मैं सच में आपको कह रहा हूँ, मैं एक सीरियस एक कह रहा हूँ, चीज एक जो आप होता है। बयान करते हैं ना, जमात नहीं आपके नहीं खिलाफ बयान करते हैं और जमात उसके नहीं, खिलाफ गई। सीकर भाई एक होता है गौर मेरा अपने अपनी अक्ल, एक होता है कि आपको आपके कोई हाथ पकड़ ले। हाँ अच्छा, एक एक ना बड़ा सवाल पैदा हो गया यहाँ पे ना, आसिफ सीकर भाई, भाई। आसिफ भाई, नवीद भाई आगे सिर्फ एक सेकंड की तबलीग। नवीद भाई आप मौजूद
हाँ जी, ये सीकर साहब फरमा दें कि जी नवीद भाई जमात को तबलीग छोड़ फेंके, के फेंके तबलीग। आए जी जी कहाँ? हाँ जल्दी से आए तबलीग कहाँ? कर दें। नहीं, मैंने कहा ये फरमा दें कि आए कहाँ फिर जमात को छोड़ के, ये बता दें किस ठीक। फिरके में। बस यही हाँ कहना ये था। भी है ना, 72 हैं, तो ये मेरे सीकर पास भाई कहाँ बुला रहे हैं? मेरे पास आ जाएं, मेरे पास आ जाएं। अच्छा, अच्छा, ठीक है आपके ठीक है। पास आ जाते हैं फिर, ठीक है। भाई यही सवाल इसका थी नवीद मतलब भाई। बाकी 71 को छोड़ना पड़ेगा है। नवीद भाई यही हाँ, नहीं सवाल थी। मतलब है कि अब यही सवाल। 72 में हम कहाँ जाएं? मैं बताता हूँ। हाँ अच्छा जी आपका भी यही सवाल है नवीद। अब आप म्यूट लगाए, मैं आपको बताता हूँ। तो आप बता दीजिएगा। हाँ, वो मेरा नेक ग्रोह आसिफ जिसका भाई आप जिक्र कर आप रहे हैं जरा वो बताएं। बता आसिफ दें। भाई आप करें सीकर भाई नेक सवाल ग्रोह का जो जिक्र, पैदा बस आप नेक ग्रोह बता दें। नहीं, बाकी ग्रोहों को छोड़ना भी पड़ेगा, ये भी बताना है, सिर्फ बताना ही नहीं, ये भी कहना है कि हाँ भी बाकी जो अपने आप को अहले हदीस, अहले तशय्युह, अहले सुन्नत वगैरह वगैरह जो भी हैं ग्रोह, हाँ वो जो कहते हैं उनके बुजुर्गान जिन्होंने अपना नाम लिया है फिरकों का और ग्रोहों का, ठीक है वो सारे गलत हैं, ये ठीक है साथ कहना है। ठीक है ये नहीं ठीक है कहना कि बिल्कुल आपके इस्लाम में आ जाए। बिल्कुल रसूलुल्लाह बताते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो पैरवी हम कर रहे हैं ठीक है और हम समझते हैं कि हाँ, हम ही कर रहे हैं। आप ही कर रहे हैं। ठीक है जी ठीक हो गया। अच्छा, सवाल जो पैदा हुआ था ना सीकर भाई, वो ये था कि नज़ीर भाई ने अभी बरमला ये कहा है कि मिर्ज़ा साहब जब इन्होंने दावा किया है उससे पहले उस जमात में थे जो उम्मत चली आ रही है, ठीक है, और जब उन्होंने जमात का क़याम कर लिया तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जिस उम्मत में मिर्ज़ा साहब थे उस उम्मत में दुनिया में और भी बहुत सारे लोग होंगे। चले हम एहतियातन कह लेंगे कि 2 लाख 3 लाख लोग होंगे। तो जब मिर्ज़ा साहब उस उम्मत से अलग हो के उन्होंने अपना एक फ़िरका रजिस्टर करवाया तो वो उम्मत से ख़ुद अलग हो गए, ठीक है। तो वो जो 2 लाख 3 लाख पहले से थे उनके अलावा उनका फ़िरका बना या इनका फ़िरका बना, ये मैं जानना चाहता हूँ। ये बड़ा अहम सवाल पैदा हुआ है। जी सीकर भाई। जी इसका नवीद भाई आप दें जवाब। नज़ीर भाई भी दे सकते हैं। नज़ीर भाई जी वो आपसे पूछ रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं? आप भाइयों में जवाब दे दे। आपने नज़ीर भाई अभी कहा ना कि हज़रत मिर्ज़ा साहब जो हैं, मैं चूँकि अहमदी रह चुका हूँ तो मैं मसीह मौद निकलने लगता है मुंह से। कि जो मिर्ज़ा साहब हैं वो जब उन्होंने जमात का क़याम किया उससे पहले आपने कहा कि ना वो उनका कोई फ़िरका नहीं था, वो उस उम्मत या उस जमात में से थे जो बहुत सरकार हमारा भी कोई जवाब दे दें कि आपने सवाल करते जाना है। ये बताएंगे हजरत ईसा जब कल को आएंगे जो उनको नहीं मानेगा वो बताएं कि वो जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि जो पहले थे हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से पहले जो बुजुर्गान थे और जिन्होंने इस्लाम की खिदमत की वो सही मुसलमान थे या नहीं थे, ये बताएं कि जो इनकारी होगा हजरत ईसा का, जो इमाम मेहदी का आपके तहत जो आएंगे, वो बताएं कि उनका क्या हश्र होगा। वो ये ग्रोह जो आप समझते हैं कि सारे मुसलमानों के ग्रोह हैं अब कौल आपके, तो कल को जब आ जाएंगे और उनको नहीं मानेंगे उनका क्या, वही हम समझते हैं कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के जो इनकारी हैं उनका भी वही हश्र होना है जो आपके मुताबिक है। ठीक हो गया, आपका सवाल आ गया। जी नज़ीर भाई, जो मिर्ज़ा साहब अपने दावे से पहले थे और अपनी जमात बनाने से पहले थे, वो लोग फ़िरका बने या इन्होंने फ़िरका बनाया? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, मेरा ये सवाल है। जब नबी आता है ना, नबी आता है तो वो फिर फ़िरका बनाता है। नहीं, लेकिन वो कहाँ गए? वो जो 2-3 लाख पहले वो सच्चा फ़िरका कायम होता है ना, क्योंकि सब अभी 72 से टूट कर एक में जाना है, सब ने 72 ने टूटना है, एक में जाना है। नहीं नज़ीर भाई, आपने एक बात सुने, मैं आपसे सवाल ये हुआ था कि मिर्ज़ा साहब दावे से पहले किस फ़िरके में थे? आपने कहा जी वो मुसलमान थे, वो किसी फ़िरके में नहीं थे, ठीक है ना। आपने ये भी कहा कि एक जमात होती है, एक गिरोह होता है जो हमेशा सच पे कायम रहता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर मिर्ज़ा साहब ने जब तक दावा नहीं किया वो उस गिरोह का हिस्सा थे। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि वो गिरोह कहाँ है अब? मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ आपसे कि जिसमें मिर्ज़ा साहब थे, वो गिरोह कहाँ है?
اور باقیوں کا تو پتہ نہیں ہے، مرزا صاحب کا پتہ ہے کہ ان کو اللہ نے جو چن لیا اور انہوں نے پھر یہ ہمیں راستہ دکھا دیا. وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ سمجھ آ گئی. میں صرف جاننا چاہ رہا ہوں جس گروہ میں مرزا صاحب تھے دعوے سے پہلے، وہ گروہ کہاں ہے؟ میں وہ جاننا چاہ رہا ہوں. یعنی جس دن دعویٰ کیا اس دن وہ گروہ غائب ہو گیا زمین سے، کہیں زمین نگل گئی، آسمان کھا گیا، کیا ہوا کیا؟ اس گروہ کا کیا ہوا؟ کیونکہ اس گروہ میں ایک مرزا صاحب اکیلے تو نہیں ہوں گے نا، مرزا صاحب کے بھائی وغیرہ بھی ہوں گے، اور بھی رشتہ دار ہوں گے، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ ہوں گے. وہ گروہ کہاں گیا؟ میں وہ جاننا چاہ رہا ہوں. وہ بھائی ایسے کوئی گروہوں کو کوئی نام تو نہیں لکھے ہوئے تھے کہ یہ لوگ ہیں ان کے، نئے جو اہل سنت تھے، سنت پر منہج پہ تھے، اور اس کے پہلے جو مجدد آ رہے تھے، ہر صدی پر ایک مجدد، ان سے پہلے جو مجدد آئے اور اصلاح کر رہے تھے، تو ایسے جو اس کو فالو کر رہے تھے وہ جو ہے ایک راستے پر تھے. ہاں جی، تو اس راستے پہ اور ابھی بھی لوگ ہیں کچھ کہ نہیں؟ نہیں، پھر راستہ جب مرزا صاحب نے دعویٰ کیا ہے تو اس حضور کے دعوے کے بعد تو پھر اب صحیح یہ راستہ ہے، اس کے بعد باقی راستے نہیں، یہی راستہ ٹھیک. نہیں، لیکن وہ والے لوگ جو ہیں وہ دوسرے ایسے ملکوں میں بھی ہوں گے جہاں مرزا صاحب کا پیغام ہی نہیں پہنچا، وہ تو ہوں گے نا ابھی. آصف صاحب وہ جواب آپ بھی تو دیں نا، آپ کیوں نہیں جواب دیتے کہ جب حضرت عیسیٰ نے کل کو آنا جائے، امام مہدی نے آنا ہے، تو وہ جو گروہ ہوں گے آج کے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سچے اور پکے ہیں، کل کو جو دوسرے ملکوں میں ہوں گے جنہوں نے نہیں ماننا، ان کا کیا حال ہوگا وہ بتا دیں. اس میں جواب ہے آپ کا. میں بتا دیتا ہوں نوید بھائی کے سوال کا نا پہلے جواب دے دیتا ہوں. نوید بھائی، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے کے آتے ہیں؟ جی نہیں، نوید بھائی سے پوچھا ہے. نوید بھائی، آپ لاتے ہیں ایمان؟ لے آئے ہیں. نہیں، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھتے ہیں؟ میں نے کہا ہم تو لے آئے ہیں. لے آئے ہیں کا مطلب نہیں ہے، میں نے صرف میرا سوال بڑے غور سے سنیں. کیا آپ، میں نے کہا لے آئے ہیں ہم، میرا یہی جواب ہے. سن لیں دوبارہ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھتے ہیں؟ نوید بھائی مائک آن کریں. کیا آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھتے ہیں؟ آپ اپنا بتائیں، آپ رکھتے ہیں؟ نہیں، آپ سے ایک سوال ہے، میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہ رہا ہوں. میں نے تو بتا دیا آپ کو، ہم نے آنے والوں کو بھی مان لیا، تو اس کا مطلب کہ پہلوں کے بھی ہم، آپ لوگ نہیں مانتے، تو اس لیے آپ نہیں رکھتے ہوں گے. نہیں، سن لیں، آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی میں رکھتا ہوں، ٹھیک ہے. کیا آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھتے ہیں؟ اس میں ساری غلطی فکر بھائی کی، یقین مانے نہیں، دیکھیں نا، اب میں جواب دیتا ہوں، آپ سے مجھ سے پوچھے. اچھا، اسامہ بھائی، کیا آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھتے ہیں؟ جی میں بالکل رکھتا ہوں. کیا آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھتے ہیں؟ بالکل رکھتا ہوں. کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رکھتے ہیں ایمان؟ بالکل رکھتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے اس پہ آپ کو نیا ایمان لے کے آنا ہے، یا آپ کا ایمان آلریڈی ہے ان پہ؟ پہلے سے ہے، تمام انبیاء پہ ہے. ختم ہو گئی بات. سارے مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ پہلے سے ایمان رکھنے. کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے دنیا میں جو کہتا ہو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہیں رکھتا. ان کے آنے سے پہلے میں کہہ رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے پاک سچے رسول ہیں. جی ایگزیکٹلی. لیکن یہ ظلم ہے، یقین مانے. میں نے کیا کیا ہے؟ ساری غلطیاں آپ لوگوں کی، آپ لوگوں نے اتنا ڈرا دیا، وہ سیدھے سوال کا جواب بھی دینے سے ڈرتے ہیں. نہیں ڈرانے، آج تو دیکھیں نا، دیکھیں جو اچھا بھائی ہے نا، ہم اسامہ بھائی ہمارے دروازے دیکھیں، آج نذیر بھائی کے ساتھ 2.5 گھنٹے لگائے. آپ لوگ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے کسی کے ساتھ. اسامہ بھائی پرابلم پتہ کیا ہے؟ کہتے نہیں ہم نے نہیں بات. نوید بھائی کون نہیں بات کرنا چاہتا میرے بھائی؟ وہ ڈرا دیا، ایسے ڈرائے ہوئے ہیں کہ ایک نکر میں سب لگ گئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. دیکھیں ڈرے تو کرو، آپ نکر میں لگ گئے ہو یار مرشد بھائی. دیکھیں بھائی یہ جو کہہ رہے ہیں پہلے ہی مانتے ہیں، سارے مسلمان بھی مانتے ہیں اور عیسائی بھی مانتے ہیں. تو یہودی جب آئیں گے تو یہودیوں کی اس ٹائم دنیا میں حکمرانی ہے اور طاقت ہے، تو وہ کیا پھر جیسے پہلے ان کے ساتھ کیا پھر دوبارہ تو ایسے ویسے اگر فرض کریں نذیر بھائی حضرت عیسیٰ آئی گے تو آپ کیا کریں گے؟ میں خالی یہ سوچ رہا ہوں.
नहीं, मैं तो भाई मैं ऐसी बात तो आज तक मैं तो उनको सबसे अफजल नबी अगर मानूंगा आगे अगर तो आ फिर गए। तो शायद हमारा तो चांस है मानने का। तो अगर ये कि नहीं हजरत नहीं मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम हाँ सच्चे निकले तो और आप हाँ मारे गए नहीं तो फिर नहीं आप क्या करेंगे, ये बताएं। हाँ, बस वो आ गए तो मैं उनको बताता हूँ सबसे ना, अफजल नबी आप मानूंगा। बताएं, बत, क्योंकि हम तो अगर पूछेंगे तो चांस बताऊंगा ना। हुआ तो हम जिंदा हुए तो हम तो मानने का चांस है। अगर आगे हम तो भाई कहते आगे हैं कि स्पीड भेजो, ब्रेकर है, रुक जा, आएंगे तो हमें स्पीड हजरत आहिस्ता मसीह कर मौऊद ले। को मानना है, हम उनको भी अगर मान लेंगे। अगर मौका देंगे तो लेकिन बताएंगे ना। आप बताएं कि आप अगर हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम सच्चे हुए, आगे जैसे स्पीड दूसरे ब्रेकर कुफारे है। मक्का ने उन अच्छा पे अच्छा, इल्जामात कर और लेने वो आ गई है भाई को तेज आ गई, कर ये ले। बताएं मुझे, ये तो बताएं कि अगर आप जिस तरह के इल्जामात या जिस तरह की बातें कर रहे हैं, अगर हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम सच्चे हुए तो फिर आपका क्या बनेगा? ठीक, हो गई पूरी बात मेरे भाई की। हाँ हाँ, आप जो आपने सवाल किया वही सवाल हम पूछते हैं आपसे। नहीं नहीं ठीक है, वैसे कह रहा हूँ बात पूरी होगी मेरे भाई की, क्या भी रहती है। सीकर भाई, इसका जवाब ना मैं देना चाहता हूँ। जी आसिफ भाई। आप कंटिन्यू कीजिएगा। मैं ना नवीद जी जी भाई से जी जी। सिर्फ एक हाँ जी हाँ सवाल जी करूंगा। हाँ जी हाँ जी। वो सवाल ये करूंगा कि देखें, कल को जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अगर आ जाते हैं और वो ये कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब जो हैं उन्होंने उनके नाम पे गलत बयानी की, ठीक है, तो आपके तो तमाम बुजुर्ग जो अहमदी हुए थे वो तो बढ़ गए फिर। और अगर आपके नहीं, अगर आपके इंतकाल के बाद आसिफ भाई ना किया करे। हज़रत ईसा हाँ यार। अलैहिस्सलाम और उन्होंने आपके बच्चों से कहा कि भाई मिर्ज़ा साहब तो गलत बयानी करके उनके नाम पे, तो आप भी बढ़ गए फिर। ये बताएं कौन बचा फिर, मुझे ये बताएं। आप तो हमें मार रहे हैं ना। जी नहीं नहीं सीकर भाई मेरे वो बात सुने, वो तो अभी देखे ना, अब थकते जा रहे हैं लोग कि वो अभी तक नहीं आ रहे हैं। लो अभी उन्होंने थकते आना जा रहे चाहिए। हैं, 12 घंटे की लाइव कर छड़ी, क्या कौन थके। और मिर्जा साहब को अल्लाह ताला ने बताया कि एक दो नस्लें थक जाएंगी और खुद ही मानेगी कि कोई नहीं है। ठीक है, वो रेड बुल पी लेंगे आप। अच्छा देखे मेरी बात सीकर सुने। भाई सीकर भाई इससे पहले भी एक अकीदा रहा है कि फिकर एक भाई, और नबी ने मैं आना है आपको बात आसमान से, बताऊं ये कि आप वो आए हैं। अपना फहम जो है ना, अबू जहल का भी अपना फहम था। अच्छा नवीद भाई, मैं एक नहीं बात आपका एक मौका है। मिनट, एक नवीद मिनट, भाई पूरा ही आपका मौका है, पूरा ही आपका। एक से मुझे एक बात कर एक लेते। सेकंड बस। वो मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा। सच्चे दिल से खुदा से दुआ करें, सच्चे दिल से। ये अल्लाह बात खाब दिखाए। कि अगर अल्लाह ताला सही है, हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम खुदा की तरफ से हैं तो मानने के तौफीक अल्लाह ताला दे। हाँ। अगर नहीं है तो खुदा ताला आप लोगों को वो निशान दिखाए, ताकि हाँ। कल को खुदा ताला को आप जरूर कह सकें कि हाँ भाई हाँ। मैंने खुदा से दुआ की थी। ठीक है। ये इल्जामात, ये कुफारे मक्का के जो तर्ज है ना, ये ठीक नहीं होती। अच्छा एक बात मैं करना नवीद भाई, पहली बात तो ये है कि आप ना तसल्ली से आया करें, ठीक है। आप नीचे मैसेज करते हैं, मैं आपका मैसेज म्यूट करता हूं, बार बार आप करते हैं, तेज करते हैं। आप ऊपर आ जाया करें, तसल्ली से बात किया करें। हम आप पे ज्यादा बोझ भी नहीं डालेंगे, ना आपसे कोई हम सख्त कलामी करेंगे। जैसे अभी बात कर रहे हैं, हम ऐसी बात करें। जो हमारा अच्छा सादा भाई होता है ना, अच्छा भाई होता है, हम उससे इसी तरह बात करते हैं। जो शानपति करता है उससे थोड़ा सा जारी बात है, तलख लहजा हो जाता है, ठीक है। नवीद भाई देखे बात इतनी पता है क्या है, यही समझते हैं आपके बारे में। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो इसी तरह इंशाल्लाह ताल्लुक कायम रहे। नवीद भाई देखें बात पता है क्या है, मेरे दोस्त, अल्लाह ताला को आप कह रहे हैं कि क्या मुंह दिखाएंगे जब वो आएंगे और वो सारा कुछ जो है, ठीक है। आप ये देखें मेरे भाई कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ना गवाही अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दे दी। उनको इल्जामात से अल्लाह ताला ने बरी करार दे दिया, हर तरह के इल्जामात, ठीक है। हर तरह के जो उन पे कभी इल्जामात लगे थे बरी करार दे दिया। अब मेरे भाई मिर्जा साहब जो है ना, मिर्जा साहब का हमारे सामने और उनकी जमात जो आगे से बनी है ना, आपके खुलफा है, सारा कुछ है आपकी जमात का। हम आपकी जमात में इसलिए नहीं आ सकते या इसलिए हम आपके ऊपर ये बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे सामने ना कुछ सच्चाइयां खुल गई हुई, ठीक है। वो सच्चाइयां क्या खुल गई हुई है, नवीद भाई तो चले भी गए ना, चलो मैं आपको नीचे बता देता हूँ मेरे भाई। वो सच्चाई ये खुल गई है कि आप लोग सच्चे नहीं है मेरे भाई, ट्रुथफुल नहीं है। अब मैं एक बात पूछता हूँ, आप चले गए, नज़ीर भाई बैठे। नज़ीर भाई मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। नज़ीर भाई अल्लाह के तमाम रसूल पैगंबर जितने भी आए, अच्छा आ गए नवीद भाई से पूछ ले तो। नवीद भाई आपको आवाज आ रही है?
ہاں وہ پھر چلے گئے. اچھا کیا سوال ہے جی؟ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ٹھیک ہے، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، سارے اللہ تعالیٰ کے، حضرت لوط علیہ السلام، جتنے بھی پیغمبر اللہ تعالیٰ نام ان کے لیتا ہے. نذیر بھائی یہ سب اسلام پہ تھے، سب مسلمان تھے؟ ہاں سب نبی تو ہوتے ہیں سیدھے راستے پہ ہوتے ہیں نا، مسلمان. اللہ کا نبی ایسا ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ مسلمان نہ ہو؟ نہیں، اللہ کا حکم مانتا ہے تو مسلمان کیسے نہ؟ بالکل. اب نذیر بھائی یہ آپ نے جو بات کی ہے نا، یہ ایک مسلمان کے دل کی آواز ہو سکتی ہے. ایک انسان جو قرآن پڑھتا ہے اس کو پتہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے تمام پیغمبروں کو، اسلام آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک تک، سب اسلام پہ، اللہ کے پیغمبر، اللہ کا پیغام، اللہ کی توحید لے کے آئے. لیکن یہ میں ایک چھوٹی سی چیز آپ کو نذیر بھائی سنوانا چاہتا ہوں، یہ ذرا سنیے گا، اور اس پہ پھر میں آپ سے اس پہ تبصرہ لینا چاہوں گا. یہ سنیے گا ذرا. حضرت عیسیٰ اوپر غیر مسلم نبی کے طور پر بیٹھے ہوئے ہیں یا مسلم نبی کے طور پر؟ یہ تو کرسچنز کا اپنا کانسیپٹ ہے، مسلم کا اپنا ہے. وہ مسلمان تو نہیں نا پھر؟ نہیں. تو غیر مسلم نبی یہاں آ کے کرے گا کیا؟ جبکہ قرآن کہے گا رسول الی بنی اسرائیل، اور وہ جو رسول کے ظاہر ہونے کے باوجود اپنا دین نہ بدلے، اس کی غلامی کریں گے آپ؟ اگر سے بات کریں، قرآن تو کہتا ہے ہم نے اس کو تورات کے تابع کیا، انجیل کے تابع کیا، قرآن کا ذکر بھی نہیں فرماتا کہ قرآن کے تابع کیا. تو آپ کو انجیل ہی پڑھائے گا نا آ کے، یا تورات کی تعلیم دے گا؟ تو وہ خود مسلمان ہو گئے، آپ کو عیسائی بنا دے گا. نذیر بھائی یہ سنا آپ نے؟ ہاں جی. دل دکھا ہے؟ نہیں مطلب ہے کہ اب وہ عیسائیت بھی نہ کریں نذیر بھائی، پلیز نہ کریں. آج میرے دل سے یہ آواز نکل رہی ہے کہ نذیر بھائی کہیں یار یہ غلط بولا، یہ غلط بولا. آپ اس کو دوسری طرف بات، ان کی نذیر بھائی آپ کا، نذیر بھائی بات سنیں پلیز. آپ کا آج دیکھیں میری بات، اگر آپ یہ لفظ کہہ دیں گے یار یہ انہوں نے غلط بات کی، اللہ کے تمام رسول جو آپ اگر کہہ رہے ہیں، آپ نے یہ کہاں سے لیا ہے جو وہ مسلمان تھے؟ آپ نے کہاں سے لیا؟ ہیلو، آپ نے کہاں سے لیا تھا؟ سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے. نہیں، آپ نے کہا کہ مسلمان تھے، مسلمان تو آپ نے بھی تو کہا اللہ کا نبی تو ہوتا ہی مسلمان ہے، وہ آپ نے کہاں سے لیا تھا؟ نہیں میں تو آپ کی تصدیق کر رہا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں. آپ نے میری تصدیق کیوں کی؟ سنی سنائی بات کو آگے کر دینے والا جھوٹا ہوتا ہے. آپ نے کیوں تصدیق کی میری؟ بتائیں. نہیں کوئی بری بات تو نہیں تھی نا بھائی، کوئی بری بات ہے نہیں، آپ نے اچھی بات سمجھ کے تصدیق کی تھی. آپ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی مسلمان ہوتے؟ نہیں، مسلمان سے کیا، وہ تعلیم کی بات کر رہے ہیں نا. وہ کیا تعلیم کی بات کر رہے ہیں؟ مسلمان تو یہ ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے ہیں، ایک تو ہے اس میں مسلمان. وہ کہہ رہے غیر مسلم نبی. نہیں ہاں مسلمان اور عیسائیت، اور اس میں اب ہم اس کو غیر مسلم بھی کہہ سکتے ہیں نا اس طریقے سے. مسلمان عیسیٰ علیہ السلام عیسائیت لے کے آئے تھے. اس طرح کے کام کرتے ہیں نا تو واللہ ہمارا ایمان اور بھی زیادہ بڑھتا ہے. وہ اس لیے نوید بھائی ایک منٹ، اور نوید بھائی بات تو پوری کر لیتے نا، بات پوری تو بڑی وضاحت کے ساتھ. ایک منٹ مجھے دیں بات سے. یار وہ بھی تو بول ہی رہے ہیں نا، ان کو موقع تو دے. ایک منٹ آپ بیٹھے نوید بھائی. وہ عیسیٰ علیہ السلام جب وہ کہیں گے کہ میں مسلمان ہوں، عیسیٰ علیہ السلام مسلمان نہیں ہے؟ اور خدا کے بندوں تعلیم کی بات کر رہے تھے کہ قرآن کی تعلیم نہیں انہوں نے پیش کرنی. سمپل آپ کو سمجھ ہے سیکر صاحب؟ نہیں، آپ کو سمجھ ہے، آپ جان بوجھ کے کرتے ہیں اعتراض کی وجہ سے. یار مجھے ایک بات تو بتائے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل دی ہوئی ہے کہ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ حضور نے کیا مطلب تھا اس بات کا اور سمجھانا کیا چاہ رہے تھے. کیا مجھے بتائیں ذرا، آپ سمجھائیں. ایک تھرڈ بندہ جو جس کو پتہ ہی نہ ہو، بیوقوف بندہ ہو، تو وہ بندہ سمجھتا ہے کہ یار اس کو پتہ نہیں. مجھے نہیں پتا، مجھے سمجھائیں ذرا کیا انہوں نے کہا. وہ بتا دیا حضور نے. کیا وہ یہ سمپل بات، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کیونکہ وہ بنی اسرائیل کی طرف تھے تو جو حکم خدا تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا تھا وہ تورات کی وہ تعلیم دیں گے لوگوں کو. جبکہ قرآن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے تو وہ قرآن کی تعلیم کیسے دیں گے؟ وہ اس لحاظ سے مسلمان، وہ جو قرآن کریم میں ہے کہ تمام انبیاء جو مسلمان تھے، وہ ایک اور وہ ہے سبجیکٹ. وہ تھوڑا بیان، اچھا تھوڑا ریلیکس
तो करे, क्या हो गया मतलब को? ये एक और बात की है 44 नंबर बस तो नहीं पढ़नी मेरे भरा ने है, 44 नंबर बस तो नहीं पढ़नी हिदायत दे, क्योंकि आप हमारे भाई हैं। नवीद हमारा भाई, दिल करता है नवीद कि भाई आप बात भी तो सच्ची राह सुने की ना, तरफ आएं, खुदा की तरफ आ जाएं आप लोग। नवीद भाई बात भी तो सुने, क्या हो गया? जानबूझ के ना किया करें। अच्छा बस तो नहीं पकड़नी मेरे भाई ने? नहीं, बात से पकड़नी है। अच्छा चलो मेरी गल तो सुन लो ना नवीद भाई, उन्होंने जो बोला गैर मुस्लिम नबी, खुद ईसाई होगा। यार उस सेंस बात में तो सुन ले, बात तो सुन ले यार, बात तो सुन ले। आपको पता है, ओ बात मुझे भाई ये मेरे मैं भाई समझ बात नहीं तो सुन सकता ले। कि आपको ना इस अच्छा बात मेरी का फहम हुआ यार आपको कि बात क्या तो कहा सुन है ले भाई, ठीक है मैं गलत बात कर रहा हूँ, फिर सुनेंगे तो गलत करूंगा ना। मतलब वो कह रहे हैं गैर मुस्लिम नबी लोगों को आके मुसलमान करेगा, या और नहीं खुद मुसलमान होगा, या लोगों को आके ईसाई करेगा? इसका मतलब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो ऊपर बैठे, आप मानते हैं वो गैर मुस्लिम नबी के तौर पे बैठे हैं? हाँ जी, मैं बैठा ही नहीं ऊपर, तो जो फौत हुए वो तौरात और जो अंजील के तहत अच्छा जो उनकी फौत तारीफ हो गए वो गैर मुस्लिम नबी फौत हुए? वो खुदा के बंदो, उस सेंस में बात है। ये गैर मुस्लिम का जो आप रट्टा मारे, यही बात है आप लोगों की। अच्छा हज़रत मसीह मौऊद अच्छा अलैहिस्सलाम की किताबों से जो एक सेकंड मेरे भाई, इजी तो रहे, क्या हो गया? अच्छा क्या हो गया, आराम से बात कर ले। मुझे ये बताया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो आपके मुताबिक फौत हो गए, वो ईसाइयत की तालीम दे रहे थे? ईसाइयत की जो उनके ऊपर तालीम उतरी थी, वो कुरान करीम उतरा था उनके ऊपर। मैंने ये पूछा ही नहीं है, मैंने कहा इंजील की तालीम, मैंने खुदा कहा के बंदो जो उनकी तालीम थी, हुजूर ने ये बताया कि जो उनकी तालीम थी, जो खुदा ताला ने उनको तालीम अच्छा दी, हाँ वो तालीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम नहीं थी। मतलब कि कुरान करीम नहीं उनके ऊपर उतरा था। अच्छा अगर वो तालीम पेश करेंगे तो वो जाहिर की बात है जो उनके ऊपर तालीम उतरी थी वो ही देंगे। अच्छा क्योंकि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो एक छोटी सी बस्ती या एक अच्छा उस इलाके के लिए आए थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आलमगीर तालीम है। ठीक है तो ठीक है, वो मैं कैसे समझ हो गया सकता है कि वही मैं समझ गया मैं अब मेरी बात को और से सुने जरा। उन्होंने कहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम